حضور خدا کی خدا کا سلامتی سلام ہو حضور. جاؤ حضور خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہے. آمین. آمین. یار حضور خدا کی سلامتی ہو. Recording in progress. So when it's finished, اس ہفتے بھی شاید اوکے alles klar. تو پھر خدا کا نام لے کے شروع کریں گے. جی حضور مسیح زمانہ جناب حضرت زہد علیہ السلام آپ پر خدا کی سلامتی. جی آج کی اردو نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں. جو ممبران ابھی تشریف لا چکے ہیں آپ سب پہ خدا کی سلامتی ویلکم خوش آمدید. جو تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ان کے سوالات ہم تک پہنچ جائیں گے. حضور ہمارے جو ممبران اس وقت موجود ہیں ہم انہیں دعوت دیں گے اگر کوئی سوال کرنا چاہے کوئی دوست براہ راست تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. جی وہاں صاحب آپ پر خدا کی سلامتی. جی کیسے ہیں آپ؟ ابان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ہاں جی. کسی اور ممبر نے کوئی سوال کرنا ہو. عاصم صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں دور سے کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ حضور آپ پر بہت بہت خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی. میں جب یہ دعائیں اسپیشل مانگتا ہوں خدا ہمارے مشن میں جتنے بھی نبی ہیں ان سے فرما ہمارے جتنے بھی زیدنی ممبرز ہیں جتنے بھی کے ممبرز ہیں ان سب کی حفاظت فرما جس پر بھی وہ ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ میری دعائیں قبول کرے. آپ بھی آمین کہہ دیں. میں تو روز آمین کہتا ہوں, صبح و شام آمین کہتا ہوں. چلو آمین ہو گیا. جی حضور بہت شکریہ. جی احسان خان صاحب اگر آپ کوئی بات حضور سے کرنا سوال پوچھنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر لیں. احسان بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی میرا ایک سوال ہے جو مجھے کافی ڈسٹرب کر رہا تھا کافی دنوں سے جب سے میں جو ہے فالو کر رہا ہوں سر کو جو ہے کیا کوئی اسکرپچر اللہ کی طرف سے جو ہے مطلب جس طرح قرآن مجید ہے بائبل ہے توریت یا کچھ اس طرح کا جو ہے اللہ نے آپ کو کچھ ہینڈ اوور کیا ہے اس طرح کا کوئی اسکرپچر جو ہے ان دا پراپر فارم؟ جی سب سے پہلے تو میں ذرا آپ کو ایک والدین کی مثال دوں گا. دنیا کے اندر قانون ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی کر بیٹھے یا مجرم ہو تو اس کو سزا دی جاتی ہے. لیکن والدین جو ہیں بہن بھائی کیونکہ یہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ سب تڑپ جاتے ہیں اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پتہ لگا کہ اسٹرکچر اور ظاہری نظام ایک سوسائٹی میں جب تک چلتا ہے جب تک خدا کی محبت کا رنگ نہیں آ جاتا جب تک تو یہ ہوگا اسٹرکچر چلیں گی. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. جب عیسیٰ ابن زکریا تشریف لے کے آئے تو موسوی شریعت جو تھی وہ بڑی زوروں پہ تھی, ہائی لائٹ پہ. خدا کے احکامات ہیں, خدا نے یہ شریعت بھیجی اسٹرکچر. لیکن جب عیسیٰ کو کہا گیا کہ اس کے امتحان بھی لیے گئے کہ کیا وہ بھی اس اسٹرکچر پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا, تو اس نے معاف کر دیا. اس نے موسوی شریعت پہ چلنے سے انکار کر دیا. جیسے ایک مقدمہ لایا گیا فرسی ان کی طرف سے کہ کیا تو تورات کی اسٹرکچر کو مانتا ہے, شریعت کو؟ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ان دونوں نے زنا کیا ہے. اب اسٹرکچر جو ہے وہ موسوی شریعت کی کہتی ہے دونوں اگر اقرار کر لیں تو
ان کو سنسار کر دیا جائے گا. تو عیسیٰ نے اس اسٹرکچر کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہی نہیں کیا بلکہ وہ فرسی یہودی کہتے رہے فیصلہ کر، اگر تو یہودی ہے، اگر تو موسوی شریعت کو مانتا ہے تو بولتا کہ اب فیصلہ کرنا. تو کافی دیر خاموش بیٹھے رہے اور مٹی پہ انگلی سے لکیریں بناتے رہے. سوچ رہے تھے یہ تو پھنسا گئے مجھے، انہوں نے میں نے ہاں بھی کر دی ہے کہ میں موسوی کی تعلیمات کو مانتا ہوں، اور یہ اب پھنسا گئے انہوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے. تو پھر عیسیٰ ابن زکریا نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو تورات ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود گناہ نہ کیا ہو. تو آپ بتائیں اب اسٹرکچر کا کیا ہوا ہے جی؟ وہاں سارے زانی کھڑے ہوئے تھے، سارے ہی گناہ گار. انہوں نے کہا اس پہ ہاتھ رکھو مقدس کتاب پہ اپنی، اور اگر تمہیں سے کوئی گناہ گار زانی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پہلا پتھر وہ مارے. اب وہ پتھر مارنے پہ تو آئے تھے، لیکن تورات کی کتاب پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تھوڑی آئے تھے. وہ تو پھنس گئے. انہوں نے عیسیٰ کو پھنسایا اسٹرکچر میں، عیسیٰ نے الٹا ان کو پھنسا دیا ہے جی. تو پھر وہ چلے گئے. تو عیسیٰ نے وہاں ایک بات کہی جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ سب اسٹرکچر سے نکل چکا تھا. اس نے کہا میں قربانی نہیں رحم مانگتا ہوں. ہائے ہائے. اچھا، اب اس کا اسٹرکچر کا حال آپ نے دیکھ لیا. تو اسٹرکچر جب تک چلتی ہے جب تک سوسائٹی جو ہے ظالم ہو، جابر ہو، ظلم کرتی ہو، جب تک اسٹرکچر چلتی ہے. جیسے کہ یورپ نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ جو کرائم کم ہوتے جائیں گے سزائیں بھی کم ہوتی جائیں گی. امریکہ نے ابھی رکھی ہے وہ کہ 1000 سال قید سنا دو، 300 سال. بندے نے رہنا 80 سال بھی نہیں ہے تو 1000 سال قید کہے گی. یورپ نے پھر کم کرتے 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 15 سال پہ لے آئے، جسے وہ لائف پریزن کہتے ہیں. ان میں سے بھی 15 سال میں سے بھی اگر اچھا آپ نے رویہ دکھایا ہے تو 10 سال اور کم کر دیتے ہیں. تو کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یورپین سوسائٹی چاہتی ہے کہ انسان جیل میں جا کے اپنے آپ کو سدھارے. آپ نے بندہ مار دیا اسٹرکچر میں تو وہ تو گیا، وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ جسم جو ہے ہم نے بتایا کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ دماغ کو مکا کے شعور کو، ضمیر کو، دل کو، روح کو صحیح سمت پہ سفر کریں تو یہ خرباں سالوں کی ترقی کرا دیتا ہے جو 70 سال میں ہو سکتی ہے. لیکن روح کی دنیا میں پھر بڑے لمبے، تبھی تو کہا جاتا کہ یہ رہتے چلے جائیں گے وہاں پہ، کیونکہ جسم ہے نہیں. پھر ایک دفعہ اس کو اور تڑپایا عیسیٰ کو. وہ اس دن کہیں غصے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ شریعت جو ہے خدا نے نہیں دی تمہیں، یہ شریعت فرشتوں نے دی ہے تمہیں، لیکن تم پھر بھی عمل نہیں کر سکتے، عمل نہیں کیا. اور تم میں سے کون ہے جو اسٹرکچر پہ چلتا ہو تو میں تمہارا جوا جو ہے بوجھ ہلکا کر رہا ہوں تو مجھ پہ ہی پتھر اٹھاتے ہو، میں تو آسانی کر رہا ہوں. یہ اسٹرکچر کا حال ہم نے عیسیٰ کی دنیا میں دیکھا اور پتہ لگا کہ تورات میں یہودی جو تھے وہ بڑے ظالم تھے. جب آدمی غلط استعمال کرے گا
ظلم کرے گا، کرائم کرے گا، تو سٹرکچریں لاگو ہوں گی. مثال کے طور پہ کہ ایک موقع کے اوپر عیسیٰ ابن زکریا نے پوری شریعت کو ہی منسوخ کر دیا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی یہ اتنی سٹرکچر ہے، اتنے قوانین ہیں، میرے سے کہاں برداشت ہوتا ہے، مجھے کوئی ہلکا سا وہ بتا دے، میری سمجھ سے باہر ہے. آپ نے کہا بھول جا سب چیز کو، 2 کام کر لے. اس نے کہا ہاں یہ تو کام میں کر سکتا ہوں. بھول جا ساری اسٹرکچروں کو، شریعت کو. اس نے کہا ہاں یہ بتاؤ 2 کام کیا ہیں. تو عیسیٰ نے کہا اس من کے اندر، اس نے تو کہا نا دل و جان کے ساتھ، اس من کے اندر جو محل اور باغ عدن ہے، اس کو خالی کر کے دل و جان سے خدا کو پہلی محبت دے دے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. واہ. اس مشن میں ہم کہتے ہیں کہ اے والدین، ہم سے پہلی بھی محبت مانگ اور آخری بھی مانگ. فرق آ گیا نا، دیکھیں نا، اب سٹرکچر نہیں چل رہی. سٹرکچر والوں کو سٹرکچر بتا دیں گے پھر کہ یہ 6 چابیاں ہیں، لیکن پھر یہ لمبا سفر بھی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ آ گیا محبت کرنے والا، اس نے کہا کہ لانگ وے لیٹ می نو شارٹ وے، لمبا راستہ ہے تو پھر بتا دو مختصر سا راستہ، ٹھیک ہے. تو پھر اس کو اپنی، کیونکہ پھر وہ اور ہے، اور یورپ میں سٹرکچر والے اور ہیں. بات سمجھ لگ رہی ہے؟ جی جی بالکل لگ رہی نا. سٹرکچر والے اور ہیں، محبت والے اور ہیں. اب اسی سٹرکچر کو لے کے آگے ہم آتے ہیں محمد صاحب کی شریعت کی طرف. یہ کرو، یہ نہ کرو، یوں کرو، یوں مرے، یہ ادھر چھتر پڑیں گے، ادھر کوڑے پڑیں گے، ادھر سنسار ہوگے، ادھر وہ ہوگا. یعنی کہ لمبی تیاری کروا دی. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ چلے خود بھی نہیں. جب اپنے پہ آئے وہ کیا کہتے ہیں جی، جب اپنے پہ آتی تو پھر دال لگتی ہے بٹنے ہیں، سمجھا کہ نہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ معافی مانگو، خدا معاف کرنے والا ہے. اچھا، یہ ایک سٹرکچر ایک طرف، اور قرآن میں لکھ دی ایسی بات کہ وہ ساری سٹرکچر کا انکار ہو گیا، شریعت کا انکار ہو گیا. آپ پوچھے بھائی حضور وہ کیسے ہو گیا، ذرا وہ بھی سمجھا دیں. جی وہ ایسے ہو گیا، چائے کے 2 گھونٹ بھی پی لوں. اگر تم میں سے کوئی اللہ والا ہو تو بتائیے چائے کیسے چھوڑنی ہے. تو میں نے چھوڑ دی تھی یہ چائے، لیکن جنتوں میں جب خدا نے چائے لے کے آیا اپنے ہاتھ سے بنا کے، تو وہ اترتی اترتی پھر لگ گئی. سمجھے کہ نہیں. تو اگر کسی اور کی پہنچ ہو، انگریزوں نے 2 چیزیں دی تھی ہمیں. ایک یہ کہ اپنی جھوٹی عزت کے لیے مرتے رہو، وہ تو ہم کام کر رہے ہیں. ہر جگہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ بڑی عزت کے لائق ہیں. تو ابلیس بھی عزت کے لیے مرتا تھا. تو 2 چیزیں گئے، وہ ایک کا تو خدا نے کباڑا کر دیا، وہ ساری عزتیں نکال دی. کم سے کم میرے بل تو نکال دیے. تو میں کہتا ہوں بھائی میری عزت نہ کرو، ہر قسم کا سوال کرو، چاہے مخالف میں کرو. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ وہ کام تو نکل گیا انگریزوں کا. اب وہ جو چائے والا ہے وہ نہیں جا رہا. اس کا بعد میں سید ملوث صاحب سے پوچھیں گے. کوئی میں تو چھوڑ گیا تھا یہ بھی، لیکن وہ جب رب نے پلائی تو پھر صبح اٹھ کے پھر پینی پڑی. تو میں آتا ہوں اصل مضمون کی طرف
اتنی شریعت ہے قرآن میں. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ صحابہ بھی نہیں چلے، وہ علیحدہ مضمون ہے. اپنی واری آئی تو پھر دال لگی بٹنے. لیکن قرآن میں خدا نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ وہ ساری اسٹرکچر شریعت ہی ختم ہو گئی. لو بتا دیتا ہوں. کوئی ملا پوچھے، کوئی مفتی پوچھے تو آپ کہیں حضور آدھی بات بتائی، آدھی بتائی نہیں. تو قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، سننے والی بات ہے، اور ترقی کی اور پھر اگلا تقوی اختیار کیا، یعنی اس سے آگے کا تقوی، پھر ترقی کی، پھر اور دور پہنچ کے اللہ کا تقوی اختیار کر گئے. تو یہاں 3 تقوی والوں کو کہا وہ جو چاہے کریں، ان پر کوئی چیز جو ہے لاگو نہیں ہوگی. لو جی آپ کرے گا، آپ کریں بات مجھ سے کہ یہ کون سی اسٹرکچر ہے. وہ جو چاہے کرے پھر. 3 تقوی والے. تو پتہ چلا جو تیسرا تقوی تھا اس کی ہائی لائٹ وہ خدا کی محبت الفت کی دنیا میں داخل ہو چکے تھے. ہائے، آپ جنت میں بھی پہنچے اور شریعت بھی پیچھے پیچھے پہنچے. کوئی کام بنے گا آپ کا؟ اللہ تو یہ کیا کر رہا ہے، جنت میں بلا کے ہمیں تو چھتر مار رہا ہے، شریعتیں لاگو کر رہا ہے اپنی. تو وہ الفت کی دنیا میں جب پہنچے، مذہب بھی پیچھے رہ گیا، شریعت بھی پیچھے رہ گیا، اور یہ آپ کا اسلام کہتا ہے وہاں نماز بھی نہیں ہوگی. کریں جی بات. جی بے شک. نماز بھی نہیں ہوگی. تو پھر خدا چاہتا ہے کہ آپ ویلے پھریں گے؟ ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، ویلے نہیں. وہاں ایک جنت تھوڑی ہے کہ ویلے پھریں گے. وہاں یہ حال ہوگا، بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم. ایک جنت میں پہنچیں گے، آپ کے دل پر ایسے حال طاری ہو جائیں گے، اور جنت کا سما، موسموں کا بدلنا وہاں پہ ایک منٹ کے بعد، اور بادلوں میں خدا کا نور، ایک عجیب حالت ہوگی. تو جب وہاں وہ نور ملے گا تو بادل پھٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اگلی جنت ہے وہاں پہ زیادہ نور ہے. تو بے قرار ہو جائیں گے. اے رب تجھ سے ملنا چاہتے تھے، اب آگے اور نور ہے تو ہمیں وہاں بلا لے. تو پھر جب آپ کا جنت میں اس میں نور مکمل ہو جائے گا تو اگلی جنت میں جائیں گے. اس جنتوں سے گزر بھی ہوتا رہے گا اور نور بھی ملتا رہے گا. تو نور نہیں ملتا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج آپ کی یہ بھی غلط فہمی نکال دیتا ہوں کہ کہیں آپ نے سوچا ہوگا جی ادھر لگیں گی فیتیاں، ادھر لگیں گی فیتیاں، تو اسٹار لگتے لگتے ہم تو جنرل بن جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ خدا بھی نور نہیں دے سکتا. میں یہ کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، ملا تو سارے مجھے فتویٰ لگا دیں گے. پہلے تو اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب دیکھو خدا کا بھی انکاری ہو گیا. لیکن ہم تو وہ بات کرتے ہیں نا جو خدا نے ہمیں بتائی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے جنتوں میں. خدا کے پاس بھی نور نہیں ہے، اور جب کچھ تخلیق نہیں ہوا تھا کائنات کے اندر، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، تو خدا کے پاس بھی روشنی نہیں تھی. اے میرے ہم سفر، تو جتنا ڈوبکی مار کے نیچے جائے گا تو جان لے سمندر کے اوپر بلبلوں میں ہیرے نہیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ نیچے جائے گا گہرائی میں، 2 ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تیری سانس پھول گئی تو تم وہیں کا ہو گیا، ہیرے نہ ملے. ٹھیک ہے جی. تو پھر تو خدا کا ہو گیا. ہائے فنا.
پھر تو اس کا ہو گیا، واپس نہیں آ سکا کہ میں پھر کو خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں. اور اگر نیچے سے ہیرے لے کر تیرے پاس اتنی سانسیں ہیں اوپر آ گیا تو پھر تو نبی ہوگا، مسیح ہوگا، صدیق ہوگا، واہ، اور پھر وہ راز الہی تو بیان کر دے گا، پھر بقا ہوگی. تو وہ جو 3 طبقے جو ہیں تقوی گزار، ان کو تو شریعت میں اسٹرکچر میں گنا ہی نہیں خدا نے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ 2000 سال کے بعد کی تعلیمات آئیں. یہاں پہلے ہی قدم پہ خدا نے کہا مذہب کی دنیا ختم ہو گئی، اسٹرکچرز ختم ہو گئی. کہنے لگے دیکھو جی یہ جو مرضی کرتے پھرو. بلکہ یہاں تک انہوں نے مجھے بھیجے میسج، اب عیش کرو، بہن سے شادی کرو، ماں سے شادی کرو، عجیب عجیب سی باتیں. وہ کچی پکی کے اندر تمہیں بتایا گیا تھا کہ مائیں بہنوں کا ادب کیا ہے. اب یونیورسٹی میں بھی تمہیں یہی چیزیں بتائی جائیں، وہاں تو آگے کی دنیا ملتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ جاہل سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ محبت، خدا کہتا ہے جب میرا رنگ آ جائے محبت میں تو برائی خیر بات کہہ دیتی ہے. ہے اور تقدیر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. جب میری محبت چھا جائے اور برائی بھی رہے تو پھر خدا پھر کیا ہوا؟ وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے؟ تو خدا کی ذات کہہ رہی ہے میری دنیا کے اندر تقدیر نہیں ہوگی، حادثے نہیں ہوں گے، بیماریاں نہیں ہوں گی، اور میری دنیا میں ہر بچہ پیدا ہو کر 100 سال تک کبھی ڈاکٹر کا منہ نہیں دیکھے گا. صحت مند پیدا ہوگا، صحت مند مرے گا. تو خدا وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر اسٹرکچریں چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم بیمار بھی ہیں تو ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم گڑبڑ کرنے والے آدمی ہیں تو ہمیں وکیلوں کے بھی پھیرے لگانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اسٹرکچر ہے نا، اسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے. مکان بنانا ہے، ہم مکان بناتے ہیں پکا قسم کا کہ 100 ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، پکا بناتے ہیں. ہم مر جائیں لیکن مکان جو ہے وہ قائم دائم رہے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ولا تھا، وہ خدا نے دیا تھا، تو اس پہ 6 مالک آئے اور کہا میرا ولا، میرا بنگلہ، اور سارے چلے گئے مر کے. لیکن وہ بنگلہ ان کے ساتھ قبرستان نہیں گیا. اگر بنگلہ بھی چل کے ان کے ساتھ قبرستان میں کہتا مجھے بھی دفن کر دو، میں مان جاتا. تو بنگلے کو تو کوئی محبت نہیں تھی، وہ تو تم نے خواہ ہی اپنا بنا دیا، میرا ہے. تو جب میں آیا تو میں نے ایک تختی لگوائی کہ خدا کا بنگلہ. ہاں جی، وہ اس لیے لگوائی کہ جس بنگلے میں رہنا نہیں ہمیشہ کے لیے، اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ بیماری کے لیے ڈاکٹر، تمہارے جرائم کے لیے یہ وکیل، اسٹرکچرز. اب جب
جب بیماریاں ہی کہتا خدا میری دنیا میں نہیں ہوں گی تو ڈاکٹر کیسے؟ جی بھائی جب کوئی جرم ہی نہیں ہوگا تو وکیل کیسے؟ سوچنے والی بات ہے. اب خدا کہتا ہے کہ میری دنیا میں بچہ 100 سال تک زندہ رہے گا، صحت مند آیا صحت مند جائے گا، تو میڈیکل سائنس کیسی؟ پوچھے نا سوال. اچھا اے اللہ، وہ کیا جادو ہوگا کہ تیری دنیا کے اندر یہ جو حادثات ہیں، یہ جو تقدیر ہے، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، حتیٰ کہ خدا کہتا ہے کہ میری دنیا میں موت بھی چلی جائے گی، موت بھی، جو میرا پیار کرنے والا ہوگا وہ موت کو ہرا دے گا. لو بھائی، ابھی تک تو ہم مار کھاتے ہیں. جب آپ کے گھر میں میت ہوتی ہے تو آپ ادھر روتے ہیں اندھوں کی طرح، آگے میت کو بھی نہیں پتا کہاں جانا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل. بالکل. ابھی تو میں اچھا بھلا صحت آدمی ہوں، چاہے بوڑھا ہو گیا، خدا بار بار آ کے بتاتا ہے کہ جب تیرا وقت آئے گا تو موت نہیں آ سکتی. میں نے کہا رب پھر وہ کون آئے گا؟ کہا میں ہوں گا. ہے خدا کہتے ہیں میرے پیار کرنے والے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے 100 سال میں کہ بھئی میں نے کب جانا ہے. لیکن وہاں لکھا ہے الہی کا اتنا شوق ہوگا، اتنی تڑپ ہوگی کہ جب خدا کہہ دے گا کہ اے میرے عیال، میرے بیٹا بیٹی، عیال کہا جاتا ہے، تو نے میری محبت میں پا لیا پا لیا پا لیا، تو کہے گا رب میں مجھے ڈھیلا کر، میں تو تیرے پاس آنے لگا. تو رب اس کو کہے گا تو بتا کب آنا چاہتا ہے. مہینہ بھی وہ بتائے گا، ہفتہ بھی وہ بتائے گا، وقت بھی وہی بتائے گا. لو جی، موت کو ہی ہرا رہا ہے تو باقی چیزیں رہ کہ گئی اسٹرکچرس. پھر بھی کوئی کہہ کے نہیں جو وہ تجھے لٹائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے. وہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش کے ناخون لو. یہ تو ان کے لیے جو ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. خدا کے محبت کرنے والے جا رہا ہے، خدا کہے گا تو فیصلہ کر. وہ کہے گا رب اس مہینے، اس فرائیڈے کو یا اس دن اتنے بجے میں نے اپنے جسم کو چھوڑ دینا ہے. تو وہ سب رشتہ داروں کو بلائے گا، خوشیاں کرے گا، کھانے پکیں گے جیسے برات جا رہی ہے. ہائے، وہ جانے والے ہو سکے تو لوٹ کے آنا. ادھر لوٹ کے کوئی نہیں آتا منحوس، کیونکہ ادھر ہم بھی مرے ہوئے، وہ بھی آگے سے مصیبتوں میں. جو ہو سکے تو پھر لوٹ کے آنا. تو پھر وہ لیٹ جائے گا. 100 200 400 جتنا بھی بندہ ہوگا اس کے رشتہ دار، وہ دیکھیں گے کہ بھی سب کی روحانی حصے کھلی ہوں گی، سب خدا سے پیار کرنے والے ہوں گے، سب خدا کی قدر و قیمت کو جاننے والے ہوں گے. تو سب دیکھیں گے کہ پہلے پیر ٹھنڈے ہوئے اور روح نکلی پیروں میں سے نکلی. پھر دیکھیں گے آہستہ پیٹ پہ سے، پھر دیکھیں گے یہاں تک آئی. پھر 3 موٹیں ہیں. کبھی روح، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، روح منہ سے نکل جاتی ہے، سر سے نکل جاتی ہے. اور خدا نے پیار میں میرے ساتھ اور عجیب سا سلوک کیا. میں جب لیٹا تھا تو ایسے سلائڈ کر کے میری روح نکل جاتی ہے نور کی. سب، ہر آنکھ دیکھے گی کہ ہمارا لخت جگر اب اس نے روح سامنے آئی، روح چمکتی ہوئی ہے. یہ بھی ان کا تعلق بھی ہوگا، روحانی سے کھلی ہوں گی، یہ بھی دیکھیں گے روح نکل آئی ہے. ادھر وہ خوش ہوگا آپ کے سامنے ہی. وہ پہلے
تھوڑا سا بادلوں کا چکر لگائے گا پرواز کر کے، وہ کہے گا میں پا گیا میں پا گیا میں پا گیا اپنی مراد کو، ہے تو تم اس کے لیے ماتم کرو گے؟ وہ بیڑا تر جائے تو پھنسا کیوں نہیں ہے جی؟ یہ تو کیا کھلی بادلوں میں گھومتا پھرتا ہے جی، خبیث، جیسے ہم پھنسیں گے تو بھی پھنسا کے، جیسے قرآن کہتا ہے ایک امت دوسری امت پہ لعنت کرے گی اور اسلام تراشی کرے گی، تم ہی تو ہو جنہوں نے ہمیں یہ بھیجا آگے یہ تحفے، ادھر یہ جھومیں گے اور پکاریں گے اوہ ہو، تو پھر وہ جانے والے سے کہیں گے اے جانے والے، خدا کو کہنا کہ ہمارے دل میں بھی اب تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو پھر اب موجتے کیسے، وہ کیا کہتے ہیں اسٹرکچر رہ گئی، شریعت رہ گئی، لیکن یورپین کمیونٹی جو ہے ان کا ہر چیز جو جاتی ہے پہلے دماغ میں جاتی ہے اور پھر کہیں ہو تو ہو صدیوں میں تھوڑی سی دل تک چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی لیکن آپ نے کبھی سوچا، آپ کہیں گے حضور ہمیں سوچے کی کیا ضرورت ہے، آپ ماشاءاللہ زندہ تو ہیں، آپ سوچا کریں ہمارے لیے، لیکن کبھی سوچا آپ نے پیار والا گانا جس کی موسیقی بھی ہو جو تڑپا دے، وہ دماغ سے گزر کے نہیں جاتا، وہ سیدھا دل پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس دماغ کی دنیا سے نہیں گزرتا، وہ سیدھا یہاں لگتا ہے ٹھا کر کے۔ اب یہ کہنے لگے یورپین جی ہمیں تو بتائیں اسٹرکچر کیا ہے، پھر میں نے اسٹرکچر کے طریقے بتائے کہ جب جسم دماغ کی بات مانتا ہے تو یہ اصول کی دنیا ہو جاتی ہے، کہیں کی دنیا؟ اصول کی دنیا، اس میں خدا کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس کو اور اچھے طریقے سے بیان کر دوں گا، اور جب دماغ شعور کی طرف راغب ہو جائے اور درمیان میں خدا ہو تو یہ کوہ و مقام کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، پھر جب یہ شعور ضمیر کی جب ضمیر نور پالے اور جان لے اچھائی اور برائی کو اور اچھائی رہ جائے تو پھر سچائی کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، پھر پنکھ بھی لگ جاتے ہیں، ابھی تو گاتے ہی ہے نا پنکھ ہوتے تو اڑاتی میں، پھر لگ بھی جاتے ہیں، پھر جب ضمیر کا نور جو ہے وہ آپ کو اڑائے اڑائے پھرتا ہے مختلف فرشتوں کی دنیا میں، جنتوں میں، وہاں خدا کے متعلق آپ کو بہت کچھ ملتا ہے۔ انہوں نے فردوس کا تصور یوں لیا ہے کہ وہاں مجھے جو ہیں وہ آپ کے لیے روسٹ ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، گوائے جو ہوں گے وہ بھاگ بھاگ کر فرشتوں کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہاں بھی درد شروع ہو جائے گا، وہ شہد ڈال رہے ہوں گے نہروں کے اندر، واہ بھائی واہ، بھینسوں کی لائنیں لگی ہوں گی کہ نہر دودھ کی نہر بھی ہو جائے، واہ بھائی واہ، تمہاری جنت پہ سلام، یہ مانگتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ جنتے ہیں کیا، روحانیت کو روحانیت سے چکھو، جسمانیت کو جسمانیت سے چکھو۔ خدا نے کہا موسیٰ سے، ابراہیم سے، اگر تو اس وعدے کی سرزمین پہ پہنچ گیا اور مشن پورا کر دیا تو وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ وہ پٹ گئے، اس کے بعد اور بھی نبی آ جائیں، وہ مزے ہی نہیں اکٹھے کر سکے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ مکھیوں کے جالے نہیں اکٹھے کر سکے، تو خدا کہہ رہا تھا اگر میری منشا پوری ہو گئی تو دودھ سے مراد ہے میں تم پہ راز الہی کھولوں گا، واہ، فرشتوں کے حجاب کھول دوں گا، تم آنا
اور ہر جنت میں تمہیں اور کچھ ملے گا میرے متعلق کہ میں کون ہوں. اور اب ہم تو مزے لینے کے لیے آئے تھے. وہ مزے تو یہاں اکٹھے کر لو. ہم تو مزے لینے کے لیے آئے تھے کہ لاکھوں مزے کھڑی ہوں, دودھ کی نہریں آ رہی ہوں. وہاں شہد ملے گا بھائی. یہاں یورپ میں, امریکہ میں جا کے جتنا مرضی شہد خرید لو, وہ کو ڈبے بیٹھے ہوئے. تو خدا کہہ رہا تھا شہد ملے گا. تو مراد یہ تھی کہ میرا پیار ملے گا, میری محبت میں. ایک میرا پیار, ایک تیرا پیار مجھ کو دو جہاں سے پیار ہے. تو یہ نکمے لوگ کسی اور نیت سے گئے, پھنس گئے درمیانی دنیا میں. انہوں نے بھی لٹیں کھینچی تو چلے گئے نیچے. اور نہ مزے ملی نہ حوریں ملی. قد بھی ان کے اتنے اتنے سے دیکھ لو, اور بات کرتے ہیں 70 گز کی حور کی. اتنی بڑی حور, تو اتنا سا, تجھے چونٹی کی طرح, منہ کی طرح جیب میں ڈال کے پھرے گی. خوف خدا کیا کرو. ہر روحانیت کو کہ ہم تمہیں وہ پھل چکھائیں گے. پھل کیسے ہوں گے؟ وہ پھل ایسا ہوگا کہ تو خدا کے پیار میں وجد میں آ جائے گا. ہائے ہائے, وہ محبت کیسی ہوگی؟ اس دنیا میں چاہے 10 شادیاں کر لو, وہ طلاق دے دو تو ادھر بھی دل ٹوٹتے رہتے ہیں. خدا کے لیے تو کچھ بھی نہیں ٹوٹتا. رو رو کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے. کاروبار میں پھنسے ہیں, سب پھنسے ہیں. خدا کہتا ہے میری محبت ایسی چھا جائے گی تیری روح میں کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. یہ روحانی پھل ہیں پیارے. روحانیت میں چکھو اس کو. سچی خوشیاں ہوں گی. یعنی کہ جب بھی تم ایک جنت سے دوسری جنتوں میں سفر کرو گے تو تم کہو گے واہ بھائی واہ, رب سب تمنائیں پوری ہوگی. ورنہ یہی کہو گے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسے. اتنی جگہ کہاں ہے دل تاخ تاخ میں, تڑپ تڑپ کے یہاں سے بھی جاؤ گے. اور خدا کہتے ہیں اس نور میں کیا ہوگا؟ ایک ایسا سچا سکون ہوگا. دیکھ لو, یونائٹڈ نیشن مر گئی, پیس ایگریمنٹ کر کر کے وہ کھیل تہ خانے بھر دیے, پیس ہی نہیں آیا. ہاں جی, خدا کہتا ہے میرے پیار میں ایک ایسا سکون آ جائے گا. خدا کی محبت میں سکون ملتا ہے. وہ قرآن بھی پڑھ لو نا اپنا. وہ قرآن ہم پہ ٹھوکے جاتے ہیں, ہم ان کو سکھائیں. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. جو سکون ہے وہ خدا کے ذکر میں ہے, خدا کی یاد میں ہے. ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا, تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. ہاں ان پہ آئے گا جو خبیث قسم کے لوگ ہوں گے. ہم تو خدا کی ذکر نور, وہ ہماری مراد ہوگا. ہم سورج کو دیکھیں گے تو وہ سورج ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. ہمارے پہ کیسی قیامت آئے گی؟ اب دیکھیں نا, ایک حدیث بھی ہے, قال ابو ہریرہ. محمد صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ عجیب سا کھینچا ہے کہ وہ سب تڑپ رہے ہوں گے, بلکہ نفس نفسی کا عالم ہوگا, یہ ہوگا فلاں ہوگا, یعنی کہ مصیبت کے طوفان ہوں گے. اور پھر چھوٹی سی ہلکی حدیث اپنی بھی لکھ دی. وہ کیا حدیث ہے پوچھو گے؟ وہ یہ ہے کہ جب نفس نفسی کا عالم ہوگا, مصیبتیں, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, میں اور میرے اہل بیت آرام سے اور مزے لے کے کھانا کھا رہے ہوں گے. واہ بھائی واہ, ان کی قیامت یہ ہوگی.
دیکھیں نا آپ کے سامنے کھانے لگے ہوئے ہیں اور فرشتے کھانے لا رہے ہیں، آپ مزے مارے ہیں، کھڑکی سے باہر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. بھئی پتہ لگا کہ وہ بتایا ہی نہیں. قیامت سے مراد وہی ہے جو کہنے والا کہہ گیا تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے، تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے. تو پہلی قیامتیں تو 6 ہیں. کبھی کہو گے تو میں اس مضمون کو بیان کروں گا مشاہدہ الہی میں. لیکن ایک قیامت یہ ہے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، نیکی کا سورج طلوع ہوگا، زمین میرے نور سے روشن ہو جائے گی، انسان میری قدر و قیمت کو جانے گا. یہ قیامت بھی ہے. لیکن کیونکہ ان کی عادت جو ہے، یہ شیطان لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں جی سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. خدا نے ہتھوڑا پکڑا ہوگا، مار مار کے زمین آسمانوں پہ بلکہ زمین کا بھی حال کر دے گا. یہ قیامت یہ نہیں ہے. تو کبھی وقت ہوا تو میں ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں، 6 قیامتیں ہیں. ہر قیامت کے بعد نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو جب خدا نے کہا کہ تجھ پہ کوئی شریعت کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، فرشتوں کا بھی نہیں اور مخلوقات کا بھی نہیں، تو مجھے پتہ لگا اب تو میں خدا کی پیار کی دنیا میں آ گیا ہوں. تو خدا نے کہا میرا قانون جو ہے، میری محبت میرے قانون سے اوپر ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جی محبت میں کون سی شریعتیں ہوتی ہیں یا اسٹرکچریں ہوتی ہیں؟ تو یہ صرف روحانی ترقی کی بات ہے. آپ جو ترقی کرتے جائیں گے، شریعتیں بھی پیچھے رہتی جائیں گی، مذہب بھی پیچھے رہتے جائیں گے، قوانین بھی پیچھے رہتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کو خدا اپنی محبت میں رنگین کر دے گا. تو مذہب بھی پیچھے رہ گیا، شریعتیں بھی پیچھے رہ گئی. تو ہم جو مشن لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کی محبت میں رنگین کر دیں تاکہ سارے مسائل حل ہو جائیں اور خدا کی دنیا آ جائے. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے، تھوڑا بہت سمجھ گئے کہ جی جی بہت شکریہ. جی. تو تھینک یو. ہاں جی، آپ کو میں نے سکے کے دونوں رخ بتا دیے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. بتا دیا ہے کہاں تک کچی پکی جاتی ہے، کہاں میٹرک، پھر کہاں کالج، کہاں یونیورسٹی. تو آپ جو روحانیت میں ترقی کرتے جائیں گے، اب ان سے پوچھو بھائی تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو ترقی کرتے جاؤ گے 3 دفعہ کے تکیے والوں پر تو وہ جو چاہیں کریں. لو جی، تو پھر یہ شریعت اسٹرکچر ہمارے لیے ہوئی؟ ہاں، یہ ظالموں کے لیے ہوئی ہے جو ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے جینا حرام کر دیا ہے، جنہوں نے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے ہمسائے کی بھی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، جن کا وجود ہی جو ہے وہ انسانیت کے لیے مصیبت ہے، ناسور ہے. ان کے لیے اسٹرکچر اور شریعت کے لیے. اچھا جی، اور کر لیں سوال؟ جی بہت شکریہ جی حضور. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو؟ عمیر خان صاحب، اگر آپ کو بات حضور سے پوچھنا چاہیں، کرنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر لیں. جی اطہر بھائی، خدا کی سلامتی. میرا سوال تو کوئی نہیں آج، میں حضور کو سننا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ. این خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی طبیعت کے بارے میں بتائیے، آپ کیسے ہیں آپ؟ اور حضور نے ہم سب کے لیے دعا کی تھی آپ کی تندرستی کے لیے بھی، تو اپنی طبیعت سے آگاہ فرمائیں، اور آپ کی بات کوئی سوال حضور سے پوچھنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی خدا کی سلامتی. میں ویسے سن کے بچوں کے بارے میں بڑا ہنس رہا تھا. طبیعت اب میری حضور کی دعا سے کافی ٹھیک ہے. تو وہ میں سن کے ہنس رہا تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ وہ مجھے لینے آئے ہیں. مجھوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم مجھے لینے آئے. تو میں بڑا سن کے ہنس رہا تھا. بس یہ کہ میں حضور کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہتا ہوں. چلو جی شکریہ.
اگر آپ کی یہ تمنا ہے خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے تو خدا مجھ بھی بھیج دے گا جو اڑتی ہوئی جنت میں جائے گی. اور بتائیں، اگر کھوتا پسند ہے تو کھوتے کے بھی پر لگا دے گا. محبت میں سب میں نے جنتوں میں ایسے ایسے وہ دیکھے جانور، آپ کو بتاتا ہوں. وہ جانور نہیں ہے، وہ غلطی کھا گیا میں. کسی کے 14 چہرے ہیں اتنے حسین کہ جیسے چاند آئے بھرے، اور ایک جسم ہے، روح کا بھی ہے نا. اب آپ دیکھیں وہ ہر جو چہرہ ہے اس کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے وہاں پہ. تو جب آپ کی وہ ہو جائے گی تو ہر رات نئی معراج ہوگی، کیونکہ اس کے 14 چہرے بھی ہیں. ہاں جی. اور وہ ایسی سواری ہے، اس کا پچھلا حصہ کچھ اور ہے، وہ آپ کو لے کے جنتوں میں پھرے گی. ایسے ایسے شہین، ایسی ایسی مخلوقات بنائی خدا نے، وہ آپ کے پیار کے صلے میں وہ دے گا آپ کو. لیکن ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہوں تو خدا کا دل، میں نے بھی وہاں دنیا والا کام کر بیٹھا، لیکن بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ خدا کی محبت میں کوئی اور بیچ میں نہ بیٹھے. جنت میں پہنچا تو خدا، مخلوق آئی ہوئی تھی کیونکہ وہ جانوں کا رب ہے، تو مختلف قسم کی مخلوقات وہ تحفے میں دے رہا تھا. حتیٰ کہ گھوڑے بھی تھے جن میں چہرہ جو ہے بڑا حسین تھا. عورت کے لیے وہ مرد کا چہرہ تھا، مرد کے لیے عورت. عجیب عجیب مخلوقات تھی. تو خدا انعام دے رہا تھا، انعام دینے کے لیے آیا ہوا تھا. بڑے غم کی بات ہے کہ وہاں ہمیں کوئی اپنا بندہ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو میں پہنچا تو میں دیکھ رہا تھا تو اشک بار ہو گیا کہ اے خدا، کوئی ہمارے بھی ہونے چاہیے نہیں. تو دیکھ رہا تھا اور عجیب عجیب مخلوقات جو جہانوں سے آئی ہوئی تھی اپنے تحفے لے کے جا رہی تھی. تو میں نے ایک گھوڑی دیکھی، اس کا چہرہ ایسا ہنسی تھا کہ اگر ایک دفعہ یہاں پہ نظر آ جائے آسمانوں پہ، ہم سب فدا ہو جائے، کم سے کم بندے فدا ہو جائے. اور اس کا باقی حصہ وہ تھا، پر لگے ہوئے تھے. تو میرے دل میں خیال آیا، مجھے ایک اپنے ماننے والے سے بڑی محبت ہے، وہ میرے ساتھ 50 سال چلا ہے، اور وفا اور محبت میں اس نے کبھی شکایت ہی نہیں کی. اسے دیکھ کے وفا شرما جائے. 50 سال چلا، اپنی بیوی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہر حال میں خوش رہا. تو میں نے کہا شاید کاش وہ بھی یہاں ہوتا، لیکن وہ تو تھا نہیں وہاں پہ. تو میں نے کہا دیسی کام کر دیتا ہوں. جو ہی خدا جائے گا، ایک پر میں نے نگاہ رکھی ہوئی تھی گھوڑی پہ، اس کا چہرہ بڑا حسین، پر لگے ہوئے تھے، اور پچھلا حصہ اور نوری تھا، آگے کا اور، پروں کا اور، چہرہ تو عجیب ہی تھا. تو جیسے ہی خدا بانٹ کے گیا تو وہ گھوڑی ابھی بھی وہیں تھی. جیسے ہی وہ گیا خدا، میں گھوڑی پہ لپکا. میں نے کہا اس کو پکڑ کے اپنے ماننے والے کے پاس لے کے جاؤں گا. ویسے تو خدا نے تحفہ نہیں دینا، دیسی کام کر کے زبردستی کرتے تھے. اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پرواز کی. اس نے پہاڑ آگے، پہاڑوں پہ وہ پہاڑ کیا تھے، بیچ میں درخت ایسے آ گئے کہ جیسے سائے کے اندر آپ 70 سال پرواز کرتے رہے، وہ درخت کی چھایا ختم نہیں ہوتی. تو میں اس کے پیچھے تھا. پرواز تو بہت زیادہ تھی، لیکن میرے پاس خدا کا نور تھا. تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا. ہائے میں پکڑی گئی. اس نے مجھے کہا تو کیسا خدا کا دل ہے؟
خدا سے کہتا میں اس لیے تو آئی تھی میں ایک جہان سے. یہ تو نے کیا جعلی کام شروع کر دیا کہ تو اگر خدا اس کو نہیں دیتا تو عامی زبردستی مجھے پکڑنے کے لیے پرواز کر دی اپنی ہے جی. وہ تو تیرا نور زیادہ تھا اس لیے میں پکڑی گئی, ورنہ میں کہاں پکڑی جاتی ہوں. خدا کو کہتا اور وہاں کہنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ اور جہان کی مخلوق آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا میں نے تجھے پکڑ لی ہے. جیسے ہم بچپن میں نہیں کھیلتے تھے, آ میرے ہم جو لیا کھیلے آنکھ مجھو لیا, تو آپ چھو لے مجھے, پکڑی گئی. تو اس نے کہا تو مجھے لے جانا کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا ایک میرا ماننے والا ہے جس نے وفا محبت کی, اس کے لیے میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ تو اس کو جہانوں کی سیل کرایا کرے. اس نے کہا اگر وہ ایسا ہوتا, اس لائق ہوتا, تو خدا اس کو یہاں پہ لائے ہوتا. تو اب تو زبردستی کر رہا ہے, چلو تو لے بھی جائے اور میرے پہ بیٹھ بھی جائے تو میں اس کو وہاں پہنچا کے آؤں گی. وہ کیا کہتے ہیں جی وہاں کا پانی, وہ کیا کہتے ہیں کالا 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 کا کیا کہتے ہیں پانی پتی میں پہنچا کے آؤں گی اس کو میں, کہ وہ ہیں جی ہاں وہاں پھر نہ بیٹھے میرے اوپر. میں نے کہا بھائی اب کیا کمی رہ گئی ہے. بہرحال میں نے اس کو چھوڑا, وہ پرواز کر گئی. میں ادھر آ گیا. صبح میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا خدا کے بندے میں تو سمجھتا تھا نہ وہاں تجھے دیکھا. اس نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی. وہ جو حسن کا فکر تھا 50 سال بھی چلا. تو بعد میں نکلی جو بات وہ یہ نکلی جو ابلیس کی سوچ تھی. کہتا بڑی سوچ بیچارے کے بعد کہتا اچھا 50 سال میں ایک چیز مجھے کھٹکتی ہے. میں نے کہا بتا. کہا بس وہ بتا نہیں, پوچھ نہیں سکا میں نے کہا بتا, پوچھ لے. کہا یہ بتا کہ خدا کو کس نے بنایا؟ ابلیس کی بھی یہی سوچ تھی کہ اس خدا کے پیچھے بھی تو کچھ ہوگا. آپ جنتوں میں گئے آم کھانے کے لیے, تو آپ گننا شروع کر دیں درخت, فرشتوں نے آپ کو چھتر مارنے ہیں. تو یہ آم کھانے آیا کہ چھتر, تو یہاں پہ گننے آیا آم درخت. یہاں پہ خدا تمہیں بلاتا ہے پیار میں محبت میں, تو ہمیں اوٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ خدا کے پیچھے بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے نہیں چاہا تو خدا نے اور پیچھے بتا دیا کہ اب نور نہیں تھے جب شعور تھا, بلکہ یہاں تک اب بتایا کہ مادہ بھی نہیں تھا تو میں کیا تھا. اس مضمون کو آگے بیان کروں گا میں. تو پتہ لگا کہ جہاں پہ گڑبڑ ہو گئی ہے, جہاں پہ گلجن ہے وہ ہماری زندگی ہے, جہاں سے ہم نے ایسے بت تراش دیے ہیں کہ جو ہمیں روکتے ہیں خدا سے ملنے میں. ورنہ تو اس کی مخلوقات, اس کا پیار, اس کو کسی دن لے کے آؤں گا میں. تو ایک دن جب وہ پچھتا رہا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو نیلی نور کی روشنی نکلی, تو ایک دم اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. بیٹھا ہی ہوا تھا, سویا ہوا نہیں تھا. تو خود بتاتا ہے کہ میں پرواز کرتا ہوا جنتوں میں, تو ایک جنت میں ایک محل پہ میرا گولڈن میں نے بیڈ دیکھا, وہاں میں لیٹا. تو وہاں آواز آئی, یہ جو تو یہ صلہ مل رہا ہے نا, یہ تیری وفا کا ہے کہ تو 50 سال چلا مسیح کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی حالتوں کو دیکھیں گے کہاں پہ آپ. تو 6 چابیوں کا بھی بتایا, لیکن جو اب وہ 6 چابیوں پڑھ کے کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے. تو میں نے کہا یا تو پھر یہ شریعت کو پکڑ, اسٹرکچر کو پکڑ, اور یا پھر لمبا راستہ جو ہے قریب ترین راستے سے اگر تو یہ مل جائے تو وہ محبت کا راستہ ہے. اس کے لیے پھر وہ راز الہی دیکھ پڑھ
جو خدا نے ہمیں بھیجے. تو آج ایک لیکچر میں جرمن کہہ رہا تھا کہ میں ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں. تو میں نے کہا دل پہ تیرے ایک بھی نہیں لگی راز الہی ہے. وہ کیا ہے جی مجھے وہ کہنے والے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ میرے دل تا ماہی جانے. وہ کیا ہے کہ میرے دل دا ماہی جانے. تو جب دل پہ لگتی ہے تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. بیش ورنہ جیسے ککڑیاں سجدہ کرتی ہیں، ساری زندگی سجدے کی ہے، دل پہ سجدہ نہیں لگا. اور کہنے والے نے کہہ دیا صدیاں گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا ہوا. کوئی ایک ہی سجدہ کر دیتا تیری دنیا بدل جائے. جب آپ اس عالم میں کہتے ہیں جی نماز یوں ٹوٹ جاتی ہے، یوں ٹوٹ جاتی ہے، یوں ٹوٹ جاتی ہے، ایسے ٹوٹ جاتی ہے. تو ایک دن بی بی عائشہ کہتی میری واری تھی تو آپ خراٹے لینے لگے. میں سمجھی کہ سو گئے. میں جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے خراٹے مارنے لگی کہ جیسے میں سو گئی. جب دیکھا کہ عائشہ سو گئی ہے، بی بی عائشہ چپکے سے اٹھے. تو میں نے کہا آج رنگے ہاتھوں پکڑوں گی، واری میری ہے جی، اور تو کسی اور عورت کے ساتھ رات منا رہا ہے. کوئی دل میں ہے، کوئی ہے نظر میں ہے. ہاں جی، یہ کیا چکر. تو میں نے کہا آج رنگے ہاتھوں پکڑوں. کہتی میں پیچھے پیچھے ہولی تو آپ مسجد میں پہنچے، مسجد نبوی میں. ایک کونے میں آپ ایسے گر گئے جیسے بوسیدہ کپڑا پھینک دیا جاتا ہے. لملیٹ ہو گئے. آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں. گریہ زاری کا عجیب عالم تھا. اور آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میرا خیال اور میرا دل تجھ میں کھویا گیا. لو جی، اب پہلی بات جو میں نے پوچھنی ہے وہ یہ آپ سے پوچھنی ہے، کبھی لمبے لیٹ کے بھی نماز ہوتی ہے؟ ہاں جی، اور وہ بھی پیٹ کے بل لیٹا ہوا بندہ. اب گئی یہ کیسی نماز بھائی؟ اور آپ مجھے ایک نماز ایسی پڑھ کے دکھا دیں رات کے 2 بجے کی کہ اور کوئی خیال نہ رہے. ہائے میرا خیال اور میرا دل تجھ میں کھویا گیا. کرو جی بات. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تاکہ آپ کے یقین پر جنت کی ہوائیں چلے. جب میں یہ کہتا ہوں اے آسمانی باپ میں تیری طرف آ رہا ہوں، تو نماز تو خیر بات کی بات ہوگی، سجدہ بھی رکوع بات کی بات ہوگی. تو میں دیکھتا ہوں پہلی چیز جن جہانوں میں بھی رب کا تخت یا سواری جاری خدا روک دیتا ہے. جس جہانوں میں بھی وہ جہانوں، جب وہ یہ آواز سے پہنچتی ہے کہ تیرا دل تیری طرف آنا چاہتا ہے، خدا اپنی سواری کو روکتا ہے. ٹھہر جاتی ہے سواری کہ میرا دل آ رہا ہے. اور جب میں رکوع میں جانا چاہتا ہوں کہ تو ہی میری محبت کا صلہ ہے. ہم نے رٹے نہیں لگائے ہوئے ان کی طرح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ساری دن رٹے لگا لگا کے زبانیں ان کی گھس گئی. کبھی رکوع میں کچھ، کبھی کچھ، کبھی سجدے میں کچھ. تو جب رکوع میں جانے لگتا ہوں کہ اور کہتا ہوں اے میرے پیار، تو خدا اپنے تخت کا رخ میری طرف موڑ دیتا ہے. مجھے کیا خبر تھی نماز کی اور کب خبر ہوئی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. ہے نہ رکوع کی، نہ سجدے کی، نہ کوئی خبر ہی نہیں ہوئی. وہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی. اگر آپ کہیں گے جی ذرا ہمیں سکھا دیں
اور رانجھے سے سیکھ لو، میں تو دور بیٹھا ہوں، شیریں فرار سے سیکھ لو، ہے جی؟ لیکن آپ کو سکھا رہا ہوں میں. اور جب سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہوں کہ میرے جیون کا خلاصہ تو ہے، تو خدا کا نور بھی، خدا کی ذات اور اس کی سواری میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے. واہ، تجھے منزل کی کیا تلاش، تیری منزل تو تیرے ساتھ بیٹھی ہے. کبھی ایسی نماز پڑھ کے دیکھ لو، چھوڑ دو اس مذہب کی دنیا کو. اب خدا نے کہا مذہب کی دنیا تمام ہوئی تو چھوڑ دو. اتنے اتنے بڑے ہاتھ کر کے اٹھاتے ہیں، ایسے ایسے کر کے، اور اتنے آرٹیفیشل بری طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں کہ فرشتوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہوں گی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ دیکھتے ہوں گے رب ہمیں یہ دے دے، رب ہمیں وہ دے دے، رب ہمیں نوکریاں دے دے، رب ہمیں، ہم پہ پیسوں کی بارش کر دے، رب ہمیں دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے. وہ فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں تو ان کی دعاؤں سے بعد آیا، اب تو سن ان کی دعائیں، ان کو بری عادتیں پڑی ہیں. وہ دعا جو تم مٹ کر، وہ کہتا ہے تم مٹے گا تو پھر تجھے بقا دوں گا نا میں. مراد یہ کہ جب تیرے جیون میں آ جاؤں گا تو تجھے ایک نئی شناخت بھی دوں گا، نئی آئیڈینٹی دوں گا. وہ پرانی آئیڈینٹی تو شیطانی ہے جس کے لیے ہمیں ٹھوکریں کھا کے ہمارا برا حال ہوا ہے، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ بقا جو ہے وہ خدا کے پیار کی بقا ہوگی. اور بھئی اب تم مٹ نہیں سکا تو بقا کیسی؟ وہ ایک شخص کہہ رہا تھا غصے میں، ہمارا وہ ماننے والا بھی، اس نے کہا میں نے بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دوں گا. اس نے کہا طلاق تو بعد میں دے گا، پہلے تو شادی کر. شادی کرے گا تو طلاق دے گا نا. مجھے بتایا، میں بھی ہاتھ سے پڑا، میں نے کہا بیوقوف انسان، اس کو طلاق کہیں گے، اسے تو شادی بھی نہیں کی ابھی. کہتا اچھا پہلے شادی کروں گا پھر طلاق. اس نے کہا میں نے شادی کرنی نہیں تو طلاق کہیں گے. اور جیسے بائبل میں ہے، انجیل میں نہیں، پرانی عہد نامے میں یسایہ، خدا نے کہا یسایہ ذرا بنی اسرائیل کے پاس جا. ذرا غور کرنا کہ جسے قرآن کہتا ہے کہ انہیں جہانوں پہ فضیلت دی گئی تھی. آپ خود سوچنا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو جہانوں پہ فضیلت دی جائے، یہ یہودی. اور محمد صاحب نے کہا تھا یہودی اور مسلمان جو ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں دائیں اور بائیں کی جوتی، یعنی کہ دونوں بھائی بند ہیں. اگر وہ دائیں جوتی تو یہ بائیں جوتی. تو کہا یسایہ بنی اسرائیل کے پاس جا اور ان کو کہے مجھے تمہارے تہواروں سے نفرت ہے، تمہاری عید اور بقرہ عید سے. اچھا رب، ہاں میں بیزار ہوں جب تم میری عبادت کرتے ہو. لو بھائی رب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں، بیزار ہو جاتا ہوں، اپنی شکل پھیر دیتا ہوں کسی اور سمت پہ. ان کے روزے جو ہیں مجھے کراہت ہے، ان کی پاکیزیاں جو یہ لیے پھرتے مجھے نفرت ہے. یسایہ نے گیا، اس نے جا کے سارا کچھ بتایا. تمہاری روزوں سے، تمہاری عبادات سے، تمہاری اس سے اس سے نفرت ہے خدا کا، تمہارے چاند سے جو کچھ ہے. انہوں نے کہا یسایہ ہم مان گئے کہ تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، کہ ہم تو وہ ہیں جنہیں فضیلت ملی ہوئی ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، فلاں ہم کرتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں، کعبے کا بھی پھیرا ہم لگا دیتے ہیں.
وہ واپس آئے, اس نے کہا خدا میں نے تیرا پیغام سنایا, تو انہوں نے کہا تو شیطان ہے. تو اب کیا جواب دوں؟ خدا نے کہا جو میں نے تجھے پہلا پیغام دے کے بھیجا تھا کہ مجھے نفرت ہے ان کی عیدوں سے, ان سے, ان کی عبادات, ان کی رسم و رواج سے نفرت. اگر وہ پوچھے کہ تو نے یہ لاگو کیوں کی ہم پہ, یہ عبادات وغیرہ, یہ روز نمازیں, تو کیا بتاؤں اصل عبادت کیا ہے؟ خدا نے اس کو پیغام دیا یسایہ کو, اصل عبادت یہ ہے کہ تو انسانیت کو مصیبتوں سے رہائی دلائے, آئے ان کی غلامیت ختم ہو جائے, وہ سکھ کا سانس لے. یہ ہے عبادت خدا نے کا ہے, ان کے بوجھ ہلکے کر دی. یہ ہے پوجا پاٹ, عبادات. ان کو ایسے دیکھ جیسے تیرے عیال ہوں, یہ ہے عبادت. ہاں جی. اور خدا نے کہا تم پردیسیوں سے جو سلوک کرتے ہو اس کی آہیں میرے تک پہنچی ہیں. جہانوں پہ فضیلت پانے والوں میں تمہیں دوزخ کی تہہ میں پہنچاؤں گا. خدا کہہ رہا ہے جہانوں کی فضیلت تو بعد میں ہوگی. تو خدا نے کہا جو شخص سکھ میں انسانیت کو پہنچا دے گا, اصل عبادت تو وہ ہے. اصل عبادت پوجا پاٹ تو وہ ہے. خدا سے محبت, اور ان کی زبانوں سے دھواں نکلتا ہے. ہمیں اللہ کا خوف ہے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. وہ دیکھو کافر جا رہے ہیں. اف. تو خدا نے کہا اگر انسانیت کو سکھ بچاؤ. وہ کہتے ہیں ابھی تک پاکستان میں لگے جی فنانس پیسے مارے گئے, یہ گئے, IMF دے, کچھ یہ دے, فلاں دے. لو میں تمہیں محبت میں ایک راز بتا دیتا ہوں. اگر 1 سال یہ پاکستانی, 1 سال یہ جو کھابے کھا کے بیٹھے ہوئے نا, 1 سال پاکستان کے لوگوں سے ویسی محبت کر لیں جیسے وہ آنکھیں دکھا دیں جو اپنے خاندان کو دکھاتے ہیں محبت میں, ساری فنانس کا مسئلہ یہی حل ہو جاتا ہے. اتنے امیر لوگ ہیں پاکستان کے اندر. وہ محبت, وہ آنکھیں دیکھ کے جو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اپنے خاندان, اپنے بچوں کے لیے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے, وہی 1 سال وہ آنکھیں محبت میں ان غریبوں کو دکھا دیں جو بیچارے پس رہے ہیں. سارے مسائل یہیں حل ہو جائیں گے. دھوکے بازو, خدا کو دھوکہ دیتے ہو, خربوں کی کرپشن کر کے 50 دیگیں داتا علی ہجویری کے نام پہ دیتے ہو. وہ بیچارہ بھی کوستا ہے تمہیں. مجھے خامخواہ بتا دیا, میں نہ 3 میں 13 میں پناہ مانگتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. روزے بھی رکھے, زکوٰۃ بھی دی, حج بھی کیا, 4 دفعہ کا حاجی بھی تھا, اور ہمسائے کا چین مار دیا, سکھ مار دیا, وہ بھوکا مر ہے. اور اپنا پیٹ دیکھو, وہ کیا کہتے ہیں, ہٹے کٹے مشتنڈے ہیں جی, ہٹے کٹے مشتنڈے. یہ ان کے ضمیر کہاں چلے گئے؟ انہیں نہ روزوں کی خبر ہوئی, نہ زکوٰۃ کی, نہ حج کی, کسی چیز کی خبر نہیں. ایک اور چھوٹا سا واقعہ کر کے سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ غالباً مصر کے ہیں, ان کا نام تو دماغ میں پھر رہا ہے. اب وہ یہ قافلے میں تھے, حج کے لیے جا رہے ہیں, تیاری کی. تو وہ قافلہ نے جانا تھا شام کو, تو انہوں نے کہا تھوڑی سی سیل سول کروں. تو دیکھا کہ ایک عورت سرا میں مردار گوشت جو بدبودار ہو چکا ہے, وہ یہ اچھا نام یاد آ جائے گا تو میں بتا دوں گا آپ کو.
मुर्दार गोश्त जिससे बदबू आ रही थी काट कर अपने पहलू में छुपा कर जाने लगी, तो मुझे ख्याल आया ये शैतानी औरत ये बेचती है, यानी कि गलाजत का जो बदबूदार हो गया है। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो एक घर में दाखिल हुई तो मैंने मुखों से देखा, वो घर में दाखिल होके कहती है अपनी बच्चियों से, उसकी 3 लड़कियां थी, कि बस ये मिला है, कैसा भी है बदबूदार कैसा है, इसको गर्म करके हम अपने पेट की आग बुझाए। जब इन्होंने ये देखा तो रो पड़े, बेख्तियार रो पड़े। तो गए वापस, वो जो हज का सामान था वो भी बेचा, अपना ऊँट भी बेचा, 600 धर्म थे या 700 वो सब ला के इस औरत को दिए। और कहने लगे, उन्होंने बड़ा जो काफिले वाले, ये तो क्या कर रहा है, हज जो है ये सबसे बड़ा सवाब है। उन्होंने कहा मैंने हज के लिए नहीं जाना। वो सारा कुछ ला के इनको दिया और इनसे कहा कि खुदा से दुआ करना कि कुछ और लोग भी आ जाए इस ज़मीन पर जो रहम करने वाले हो। उसने हाथ उठा के दुआ की, काफिला चला गया। अब जब ये काफिले वाले गए हैं उधर काबे के पास, फिर गए वहाँ पे जहाँ पे पत्थर मारते हैं, फिर वहाँ पे जब दौड़ते हैं, जो जो इरकान पूरे कर रहे थे, तो वो वापस आए। तो इन्होंने कहा कि भी हज में मेरे लिए भी कोई दुआ की कि नहीं, जो नहीं गए थे। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहा है हमारे साथ, तू तो काबे में हमारे साथ दुआएं कर रहा था। जब हम वहां थे जहां पे बीबी हाजरा ने बच्चे की प्यास नहीं देखी गई, सबसे ज्यादा दौड़ तू लगा रहा था वहां पे। कुर्बानी का वक्त आया तो हम हैरान हो गए कि तेरे पास इतने पैसे कैसे आ गए, तूने से यानी कि, और हमसे मजाक करता है कि मैं तो हज पे ही नहीं गया और मैंने दुआ की थी कि नहीं की थी। अब ये भी हैरान हूँ, भाई ये क्या, मैं तो गया ही नहीं। वो कहते हैं हज का जो इरकान हम पूरे कर रहे थे वहां तो तू हमारे साथ था। और फिर कहा कि एक शख्स ने हमें थैली दी थी कि ये अबू हजीफा या पता नहीं क्या नाम है इनका, चलो याद नहीं आ रहा। अब ज़रा जितना दिमाग रह गया उससे काम चलाते हैं। ये भी थोड़ा बहुत है, ख़त्म हो जाएगा तो बात ख़त्म हो जाएगी, फिर बस वही याद रहेगा, वो नहीं बोलता, समझेंगे नहीं। वो क्या कहते हैं, ये भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ। आगे से कहते हैं जूली आई लव यू, हाँ तेरी जूली जहन्नम में फंसी हुई है। भूल गया सब कुछ याद नहीं कर, भूल गया सब कुछ याद नहीं, कुछ भी भूल गया सब कुछ याद नहीं, ओ खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो फिर तो बात बने, जूली से प्यार करता है। तो कहा भाई ये एक ने ये थैली दी थी, कहा था ये अबू हज़ैफा या क्या नाम था उसको दे दे। कहता मैंने थैली देखी, खोली तो उसमें 2000 सोने के सिक्के थे। कहता मैंने वो थैली वापस कर दी। मैंने कहा भाई मेरी तो, मैं तो हज पे ही नहीं गया, तुम मैं भी मजाक किए जा रहे हो कि तुमने आगे आगे मुझे देखा, और ये पैसे तो मेरे नहीं है। उसी रात मोहम्मद अरबी की ज़ियारत हुई ख्वाब में, कहा कि ये थैली हमारी तरफ से कबूल कर ले, और वो दुआ भी कबूल हुई कि तेरे जैसे खुदा तरस आएंगे। तो हज करने वालों, इतना ही तुम्हें हाजी बनने का शौक है
تو ان پہ لگا دو جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. بلکہ آج کل تو پاکستان کا ہر فرد بھوکا مر رہا ہے. یہ 20 خاندان ہیں عیاشیاں مار رہے ہیں. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں گنے جاتے ہیں. ایک وہ میمنہ ہے جس کا بیٹا بھی ڈوب گیا اور اس کا نواسا بھی ڈوب گیا. آپ دوست کے اندر عیاشیاں کرنے $5 لاکھ دے کے نیچے جا رہا تھا دیکھنے کے لیے. تو صحیح بات ہے, وہ $5 لاکھ نہ جانے کتنے گھر جو ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں. تو ان کی عبادات کا مطلب جو انہوں نے سمجھا وہ بالکل غلط سمجھا ہے, اور خدا نے جو سمجھا وہ بالکل سچ سمجھا ہے. اس لیے ان پر لعنت ہوئی کیونکہ یہ خدا کو دھوکے بازی کرتے رہے. تو پھر مسلمانوں پہ بھی لعنت ہوئی, اور ان کے نبی لعنت کر کے گئے ان کے اوپر. خدا لعنت کرے یہودیوں نصاریوں پر. جب یہ کہا یہودیوں پر لعنت کرے تو مسلمانوں پہ بھی لعنت ہو گئی, کیونکہ خود ہی تو کہہ گئے کہ یہ ایک پیر کی پاؤں کی جوتی ہیں, یہ دایاں تو یہ بایاں. اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ایسا ہوگا یہودیوں میں کہ اپنی ماں سے زنا کرے تو مسلمانوں میں بھی پایا جائے گا. تو یہودیوں پہ لعنت کی تو مسلمانوں پہ بھی لعنت ہو گئی. لعنت کرے ان پر. انہوں نے نبیوں کی قبر گاہ کو سجدہ گاہ بنا ڈالا جو پیار کا حق تھا خدا کا. وہ دیکھو کہاں کہاں بانٹتے پھرتے ہیں. اچھا جی, کر لیں سوال. جی سر, بہت شکریہ جی. روک دیا کریں اگر جواب لمبا ہو جائے, کیونکہ جی سر, بہت شکریہ. تو ہم تو پھر بھول بھولیوں میں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. جی سر, ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو جی تو وہ سوال کر سکتے ہیں. کسی بھی ممبر نے اگر کوئی سوال کرنا ہو, حضور سے بات کرنی ہو تو پلیز اپنا مائک آن کر لیں. جی اچھا جی. حضور تو وہ جو نام آپ بول رہے تھے ابو حذیفہ کہتے, ابو حنیفہ تو نہیں تھا وہ نام؟ نہیں, حنیفہ تو کئی بعد میں. کہاں حنیفہ, کہاں وہ تابعین میں سے خلق, صحابوں میں نہیں ہے, صحابہ میں نہیں. مجھے یاد آئے گا بتا دوں گا. جی ضرور, بہت شکریہ جی. حضور, ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ خدا کے نور الہی میں, سوری میں سوال کو پڑھ دیتا ہوں جی. ہاں جی, پڑھ دیں. یہ ممبر فرماتے ہیں جی حضور خدا کی سلامتی جی کہ خدا کے نور الہی کی تعریف کیا ہے؟ کیا خدا کا نور خدا کی ذات کا حصہ ہے یا خدا کی مخلوق ہے؟ ابھی تک وہ میں نے بتا تو رہا تھا کہ خدا کے پاس نور بھی نہیں تھا, وہ نور بھی نہیں دے سکتا. تو خدا کا حصہ کیسے ہو گیا جب نور تھا ہی نہیں ایک زمانوں میں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ وہ تو جب نور بہت بعد میں آیا ہے جہاں زندگی شروع ہوتی ہے. تو اندھیروں میں تو نہ وقت تھا, نہ نور تھا, نہ زندگی تھی. تو یہ حصے کیسے بن گئے؟ تو میں نے کہا تھا نا ابھی کہ خدا نور بھی نہیں دے سکتا. وہ نور کے اندر وہ جو پیار ہے خدا کا, جب بے لوث ہو کر کوئی خدا کا ہو جائے اور پھر انسانیت کے لیے ایسا بن جائے جیسے بارش ہوتی ہے. اب آپ بتائیں کہ بارش جو ہے فرق کرتی ہے کہ کہاں پڑے کہاں نہ پڑے. وہ ظالموں پہ بھی ہوتی ہے, ڈاکوں پہ بھی, چوروں پہ بھی. جب سورج چمکتا ہے تو وہ گرمائی دیتا ہے. اگر سورج ان کے بس میں ہوتا تو امریکہ والوں نے نکلنے ہی نہیں دینا تھا کسی اور ملک میں. جب وہ بارش ہو جاتا ہے اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے, وہ بکھر جاتا ہے انسانیت کے لیے. سورج کی طرح گرمائی دیتا ہے, ہواؤں کی طرح. اب اگر ہوائیں یہ فیصلہ کر لیں بھی میں نے اس کو سانس لینے دینی, اس کو نہیں لینے دینی, تو 99% تو یہیں کام خراب ہو گیا. سارے شیطانی. ہواؤں جیسا ہو جاتا ہے, بادلوں جیسا ہو جاتا ہے خدا کے پیار میں. تو نور تو بعد میں آیا ہے, پہلے خدا کا پیار تھا. پیار نہ ہوتا تو نور کون سی چیز ہے, زندگی کیا چیز ہے. ایک وقت گزرا ہے ان زمانوں میں, کوئی ایسی مخلوق تھی نہیں جس کے بارے میں تکرار کی جاتی ہو.
تو جو چیز بعد میں آئی وہ بعد کی تخلیق ہے. تو جو پہلی مقدمہ ہے، اب تو سائنس میں کہتی ہے گاڈ از دی فرسٹ کاز آف دی یونیورس. خدا پہلا مقدمہ ہے. یہ جتنے جہان ہیں کچھ بھی نہیں تھا، وہ پہلا مقدمہ ہے. اور جتنے بھی تخلیقات ہوئی ہیں جہانوں میں یہ نتیجہ ہے، رزلٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ ہو یوں جائے گا کہ نور حاصل کریں. وہ آج سارا لیکچر ہی اسی پہ تھا کہ روح کی دنیا کے اندر وہ جو دوستی پھنسے ہوئے ہیں، وہ امتیں پھنسی ہوئی ہیں عالم برزخ کے اندر. وہ جب دیکھتی ہے ایک نور والے کو، وہ تیزی سے جا رہا پرواز کر کے، تو اس کو آوازیں مارتی ہیں، وہ ذرا ٹھہر جا، آئے ہائے. تو میری جیسی روح ترس کھا جاتی، میں ٹھہر جاتا ہوں، اتر جاتا ہوں. تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نور کہاں سے لیا، یا ہمیں بھی تھوڑا سا دے دے اتنا نور. اب نور کی ڈیفینیشن یہ خدا نے کی، نہ یہ خریدا جا سکتا ہے نہ یہ بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں بھی انہیں دلچسپی خدا سے نہیں ہے، وہاں دلچسپی بھی نور سے ہے کہ یہ ملے تو ہم بھی جائیں، سپر مین راکٹ بن کے آگے نکل جائیں، ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو چھٹوا لیں. تو جو نور ہے، جب کوئی انسان سب کچھ خالی کر کے خدا کا ہو جاتا ہے، اور محبت جو ہے خدا کی جب آتی ہے قریب، تو جب یہ محبت اس کے اندر آتی ہے، بس وہیں سے محبت جو ہے وہ پھٹتی ہے تو نور بنتا ہے. تو یوں کہہ لیں کہ نور کی ماں جو ہے وہ خدا کا پیار ہے. آج کل لیکچر ہی اس بات پہ تھا، کیسے نور، کیسا شعور. اب دیکھو نا، میں ہوں، میرے تو پر نہیں لگے ہوئے، فرشتوں کے تو پر لگے ہوئے ہیں. کیا جس کے پر لگے ہوئے ہیں وہ کتنی تیز پرواز کر لے گا پروں سے. میرے تو پر نہیں لگے ہوئے، میرے پاس تو اس کا پیار ہے. اس کے ذریعے میں پلک جھپکتے جہانوں سے نکل جاتا ہوں. تو فرشتے مجھے کیسے پکڑیں گے؟ تو نہ نور کی بات کر، نہ جنتوں کی بات کر، نہ کسی اور کی بات کر. جو بات کرنی ہے، ایک نقطے تے گل مک دی ہے کہ اس دل میں یہ جو جیون ہے، اس دل میں خدا کی محبت کا یہ پھیرا ہے. اس دل میں خدا کے نور کا چراغ جلا دے، پیار کا، سوری نور کہہ رہا ہوں، محبت کا جو ہے وہ چراغ جلا دے. میں نور کے بغیر بھی گزر جاتا ہوں کوہ مکان سے. لے جی کرے بات، نور کے بغیر گزر جاتا ہوں. یہ کیا ہے اندر کا پیار؟ جب سے میں یہ کوئی آپ بھی دعویٰ کر لیں، 52 نبی ہیں آپ، کہیں نا کہ ذرا میرے کپڑے اتار کے دیکھو، اس کے اندر خدا کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہے، میں مان جاؤں گا آپ کو. کریں جی دعویٰ، 52 نبی آئے ہوئے اس وقت، میرے کپڑوں کے اندر خدا کے پیار کے سوا اور خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اور جب میرے جسم کے کپڑے اتریں گے تو میرے دل میں سوائے خدا کی محبت اور خدا کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا. 52 نبی آپ بھی کہیں جی حضور ہمارا بھی یہی حال ہے. تو رات کو پھر فرشتے آ جائیں گے ڈانگ لے کر، وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں جی، ہمارے چتر تیار کیا ہوتا، آجا میرے باندما تیرا انتظار ہے. جھوٹ بولتے ہیں نبی بن کے. تو پیارے، یہ سب چیزیں بات میں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ایک اور وقت گزرا، شعور بھی نہیں تھا. ایک اور وقت گزرا، لا شعور تھا. اب وہ تمیز کیا ہے، شعور کیا تھا؟ وہاں تو تصور زندگی نہیں تھا،
کانسیپٹ نہیں تھا تو ریالٹی کیا، حقیقت کیا. اب وہ لاشعور میں کیا تھا یہ مضمون چاہیے. اگر مجھے یاد دلوا دینا لاشعور میں وہ کیا تھا تو سب چیزیں جس کی سوچ ہمارے اندر ہے نا وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو آج لیکچر ہی اس بات پہ تھا سارا. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ ممبر پاکستان سوری حضرت چاہتا ہوں اسلام کے بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے حضور. تو یہ کافی سوالات ان کے نور الہی پہ تھے اور کل ان کو ہم ایڈ کر دیں گے کل کے پروگرام میں. ان کا یہ مصرف یہ تھا کہ قرآن کی تعلیمات کو نور الہی سمجھا جاتا ہے، یہ بڑی الجھن ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. تو اصل میں نور الہی ہے کیا قرآن خدا کا نور ہے یا وہ نور الہی کوئی بذات خود ایک اور چیز ہے جو روح کے اندر آتی ہے؟ پہلے یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے زمین و آسمانوں کا نور ہے. تو جن کی نور تو ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں، نور تو میرے پاس بھی ہے، لیکن نور سے پہلے کیا تھا؟ اب دیکھیں نا محمد صاحب کہتے ہیں وجود ہے نہیں. مسلمانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے اگر وہ ساکن ہوگی چیز کوئی، جیسے ہم نے فوٹو بنا لی، وہ کہتے ہیں منجمد ہوگی، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. میں سمجھا رہا ہوں آپ کو صرف. یہ چلتا رہا. پھر جب حضرت علی کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو رسم تھی نا کہ نور ہے، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ منجمد نہیں ہو سکتا. جو چیز منجمد ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی نے کہا میں نے خدا کو دیکھا، وہی قیامت برپا ہو گئی. اسی وجہ سے ابو بکر صدیق، عمر اور محمد عربی نے فیصلے کیے ہوئے تھے علی کو خلیفہ نہیں بننے دینا. اس کی وجوہات تھیں. علی نے محمد صاحب کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں کر دی تھیں کہ دوڑے دوڑے گئے مسجد میں، کہا اذان دو اذان دو. اذان دی گئی تو کہا اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، نورم نور ہے. وہ حضرت علی نے بتایا تھا کہ نوروں میں جھانک کر دیکھا تو اس کا ایک وجود بھی ہے. ہائے، اور یہ بات حضرت علی نے نہیں کہی صرف. تو محمد صاحب پھر یعنی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ساری تعلیم ہی غلط ہو جاتی ہے. اب آپ اگر پڑھے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب تو وہ خدا کا ایک وجود بیان کرتے ہیں، فہم. اب یہ لوگ کہتے ہیں اگر وجود اور ساکن ہے تو رب ہی نہیں ہے، اور روح ساکن تھوڑی ہے. اور جتنی محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ نور ہوگا، اور جتنا زیادہ نور ہوگا ایک ہی وقت میں وہ جو ہے اپنا روح وہ کئی مقامات پہ پائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ سورج کی روشنی ہے، سورج تو ہے نا کوئی 12 لاکھ یا کتنا بھی ہے، لیکن اس کی روشنی دیکھو کہاں، مجھے بتاؤ اس کی روشنی کہاں پہ نہیں ہے؟ امریکہ میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی، یورپ میں بھی ہے. تو جتنا محبت الہی میں نکل جائے گا، اس محبت الہی میں جیسے دودھ میں مکھن نہیں ہوتا، اس محبت الہی کے اندر وہ ہے نور چھپا ہوا. وہ جتنا بھی زیادہ ہوگا، آپ ایک ہی وقت میں ان گنت جنتوں میں ہو سکتے ہیں. اب خدا نے جو نور محبت دی ہے، لیکن یہ نور، یہ پیار، لیکن روح کا اپنا ایک وجود بھی ہے. اب انہوں نے روح کو دیکھا نہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. جیسے آپ کا جسم ہے نا، روح کا بھی ایک خاکہ ہے جو دکھائی دیتی ہے، اور اس کے اندر نور ہے، اور نور کے اندر خدا کا پیار ہے، محبت الہی ہے. سمجھے گا؟ وہ تبھی تو نہیں بیٹھنے دیا، خلیفہ نہیں بننے دیا. اور پھر سوال ہوا کہ بھائی تو نے خدا کو کیسے دیکھ لیا؟ اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو حضرت علی نے کہا وہ جو نور دیا ہے، اس نور کے ذریعے میں نے خدا کو دیکھا.
ہائے اور وہ نور جو مجھے دیا تھا وہ مجھے میرے پیار میں دیا تھا. ہائے حضرت علی خود کہتے ہیں جہاں جہاں موت کا پتہ ہوتا تھا کہ یہاں بچنا نہیں ہے وہاں محمد عربی اپنے صحابہ کو بچاتے اور مجھے آگے کر دیتے تھے. جہاں پتہ ہوتا تھا 100% بندے نے واپس نہیں آنا اپنے صاحب کو بچاتے تھے. تو حضرت علی کہتے ہیں بلکہ یہ واقعات بھی ہیں جب تیر پیر یہ لاتوں سے گزر جاتے تھے نکالتے تو آپ تڑپتے روتے تکلیف بہت زیادہ تھی نہیں پھر وہ ٹھہر جاتے. تو کسی نے بتایا جب یہ سجدے میں اس کا ہو جائے تو تیر نکال دینا. تو کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. سجدے میں گئے اس کی یاد اس کی تڑپ اس کا کہاں سے کہاں نکل گئے انہوں نے فٹافٹ سارے تیر نکال دیے. ہوش میں آئے کہنے لگے تم پھر میرے تیروں کو نکالنے کے لیے آئے ہو. انہوں نے کہا وہ تیر تو نکل گئے آپ جب سجدے میں تھے. ہے محبت تھی تو نور تھا نور تھا تو روح تھی. ٹھیک ہے اب اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں. آپ نے جاہلوں کی طرح ایک رسم بن گئی مذہبوں میں پہلے مٹی کا وہ بنایا پھر فرشتوں سے کہا میں پھونک ماروں گا تم بھی پھونکے مارنا ہے جی اور سجدے میں چلے جانا اور عجیب عجیب. لیکن روحانی مضمون ہے. اب اس کو بیان کروں اس مضمون کو تو آپ کہیں گے خدا کی شان بیان کریں گے کہ اللہ اکبر یہاں پہ پہنچ کے کہتا ہے اللہ بہت بڑا ہے. اگر یہ راز الہی پا کر انسانوں کی نیا کنارے لگا دیتے وہاں پہ مزہ آتا کہنے کا اللہ اکبر اتنا بڑا ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں پیٹیاں باندھتے ہیں بموں کی اور جن کا بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہے ان کی بس اڑا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. میں ان اللہ اکبر کہنے والے کو کہتا ہوں یہ سیدھے میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے. میں مسیح زمانہ ہوں ان سب کو میں نے جہنموں میں دیکھا ہے. کالے سیاہ دیکھا میں نے ان کو جو انسانیت کو دکھ بچاتے ہیں چھریاں پیٹتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر. بلکہ وہ جو قرآن دوستوں میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی کالے ہو گئے. اللہ اکبر کا مطلب کچھ اور تھا کہ آپ کسی کے دل کی کئی نیا کنارے لگا دیتے پیار اور خدا کے راز کو بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر یہ کتنی بڑی ذات ہے. جب کوئی گزرتا ہے جنتوں میں اور کھربوں محبتوں کی جنتوں سے بھی گزرتا ہے ہم کہتے ہیں جی محبت تو ایک ہی نہیں جی محبت تو ایک نہیں ہے اس کے بڑے درجات ہیں. جب گزرتا ہے محبت کے جہانوں میں ہر جہان میں کہتا ہے اوہ میں نے کتنا تھوڑا جانا تجھے اللہ اکبر. وہاں کہنے کا مزہ آتا ہے اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کے نام پر تو سب چیزوں کو علیحدہ کرتے ہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں جو نور دیا تھا اس نور سے میں نے جھانکا اندر تو میں نے ایک وجود دیکھا میں نے اسے دیکھا. تو یہ تو تعلیمات ہی غلط ہو جاتی ہے پھر اسلام کی. پھر محمد صاحب پہ بھی سوال آ جاتا ہے جو یہ آپ کی انگلی رگڑی گئی ایسے کھڑے کر کر کے شہادت کی انگلی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی پھر شہادت کی انگلی بھی کھڑی کرنی ہے. اور کبھی پتہ تو کرا لو کہ مطلب کیا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے عطر صاحب میرے پاس ہیں میں کہوں بھائی عطر صاحب کیا حال چال ہے التحیات للہ والصلوات خیریت سے آ گئے ہو. اچھا اس کے بعد پھر سلام دعا کے بعد اب بات آگے چلتی ہے. وہ تو محمد نے بتایا نہیں کہ خدا کے پاس بیٹھ کے باتیں کیا ہوئی. وہ سارا حال بھی بتاتے تھا
ان کے بیچاروں کے پھیرے لگوا دیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی. ان کی بیچارے 5 دفعہ کا ڈٹا لگا کے او بھائی کیا تیرا حال ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ حال چال پوچھ رہا ہے، خیریت سے تو آ گیا. 5 نمازوں میں خوب رٹے اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ یہ تو استقبالیہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا وہ بتا جاتے نا تو معراج ہو جاتی صوفیوں کو، کھربوں انسانوں کو. وہ بات بتائی نہیں، وہ راز بتائی نہیں. ہم بتاتے ہیں. اسے ماننے کے لیے اب چاہیے کوئی 100 سال 80 سال. بے شک بے شک. تو نور السماوات والارض یہ تو آبجیکٹ ہے. کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ، بعد میں آنے والی چیز ہے. نور وہ پہلے تھا. اب ایک اور میں نے واقعے بیان کیے، وہ آپ پڑھ لینا. اندھیرے تھے، وہ کچھ اور تھا. اس میں وہ مادہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ کچھ اور تھا. اس سے پرے کیا تھا؟ وہ کچھ اور تھا. میں کہہ دوں کہ جی میں اکلے کل بن گیا، مجھے سب کچھ پتہ لگ گیا، تو پھر میں جھوٹا ہوں گا. ابھی تو نہ جانے میں نے کتنی منزلیں تلاش کرنی. ہاں اتنا کہہ دیتا ہوں، یہ خدا کے الفاظ ہیں کہ جہاں جہاں فرشتے، انسانیت اور مخلوقات پہنچے گی، اے میرے دل، وہاں تیرے نقش قدم اور میرے نقش قدم ساتھ پائے جائیں گے کہ ہم یہاں سے گزر گئے. واہ واہ جی واہ، کیا بات ہے حضور. کتنا چھوٹا سمجھ لیا خدا کو. وہ تو بہت بڑا تھا. نمازوں سے آگے تھا، زکاتوں سے آگے تھا، تمہاری عبادات سے آگے تھا. تم کہاں پھنس گئے؟ رسموں میں پڑ گئے، رسمیں مناتے ہو، اثر نہیں لیتے، اپناتے نہیں. اس لیے مصیبتیں ہیں. ایک آیا مسلمان مجھ سے کہنے لگا کہ سوری مسلمان کی بات کر رہا ہوں، عیسائی کہنے لگا میں نے تیری کتابیں نفرت میں پڑھنی شروع کی، بڑی نفرت ہے، بڑے شیطان تو ہے، بلکہ شیطان خود ہے ہی تو. تو میں نے پڑھنی شروع کی. کتاب پڑھتے پڑھتے وہ تھا میرا دل کھویا گیا خدا کی محبت. کہتا پڑھتے پڑھتے میں نے چہرے پہ ہاتھ مارا تو مجھے لگا میں تو رو رہا ہوں. کہتا میں نے وہی کتاب کو دوسری طرف کیا. میں نے کہا اس شیطان میں اتنی طاقت ہے، مجھے رلا بھی دیتا یہ. پھر مجھے کہتا ہے تیری شیطانیت کی معراج ہو گئی ہے کہ تم مذہب والوں کو بھی رلا دیتا ہے. میں تیری کتاب پڑھ کے رو پڑا. میں نے پھینکی وہ ماری. میں نے کہا دیکھو اتنی طاقت. یہ پڑھ کے رونا آ گیا مجھے. تو یہ بنجر زمین یہ نہیں مانے گی. اس بنجر زمین کو چھوڑ کر کوئی ایسا ہیرا تلاش کرو اہل دل جو یہ کہے مجھے خدا کی تلاش ہے. بس وہاں اس کو راز و نیاز سے پہ سمجھا دو، اسے دے دیں. جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. سعید صاحب اگر آپ کی بات حضور سے پوچھنا چاہیں، کچھ بات بتانا چاہیں تو پلیز. میرے لیے ٹائم نکالیے گا. جی جی بالکل. پروگرام کے بعد زین علی صاحب جو ہیں وہ حضور سے پرسنل میں بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کسی اور ممبر کا سوال ہو تو پلیز اپنا آپ ان سے بات چیت کر لیے گا زین صاحب سے، کیونکہ میرے پاس کچھ ابھی لوگ آئیں گے. جی حضور میں آپ کے پرسنل نمبر پہ پھر آڈیو کر دیتا ہوں. جی بتا دیں مجھے جو کچھ ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ویسے بھی پتہ لگ گیا کیا پوچھیں گے، لیکن چلو جی ٹھیک ہے. تو کر لیں اور سوال خدا کے جی لیے. حضور آپ اور کسی ممبر کا سوال ہو، کیونکہ حضور باقی سوالات جو ہیں ہم نے کل کے لیے تیار کیے ہیں. اگر آپ اویلیبل ہوئے کل ہمیں بتائیے گا. ہاں جی جرمنی کے 12 بجے 12:30 ہم حاضر ہو جائیں گے. سچے نماز خدا کے ساتھ. کر لیں آپ. جی حضور بہت پٹے شکریہ. سوال کر لیں آپ. ان سے رابطہ ہوا آپ کا، وہ جو روس کا شخص ہے؟ جی حضور میرا ان سے رابطہ ہوا تھا.
اور وہ سفر میں ہیں. تو جیسے ہی وہ سفر میں واپس آئیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ عہد وفا کے لیے حاضر ہوں گے. انہیں میں پرسنل زوم میٹنگ پہ لے آؤں گا آپ کے ساتھ. ہاں جی کہہ دیں. تو باقی زین صاحب کا کوئی دنیائی سوال ہے تو وہ تو میں جان گیا ہوں. اگر کوئی خدا کا سوال ہے تو یہاں کر لیں. جی وہ حضور کوئی پروسیجر کے بارے میں سوال ہے. آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے. صحیح بالکل سمجھا آپ نا. صحیح. تو وہ آپ کو بتا دیں پھر آپ مجھے بتا دینا. جی میں آپ کو جی آڈیو کر کے بتاتا ہوں. چلو پوچھ لیں پھر کوئی سوال ہے ورنہ. جی کسی ممبر کا کسی دوست کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. سید احمد صاحب، سید ملوک صاحب پلیز اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں. جی نہیں، اس وقت تو کوئی سوال نہیں ہے، میں سن رہا ہوں کو بس یہی، ابھی اس وقت کوئی سوال نہیں ہے. بہت شکریہ. جی شکریہ. جی حضور ہمارے ایک اور ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا میں نام نہیں بتا سکتا. ملک صاحب ہیں، ان کے نیا نام ہم نے دیا ملک. تو یہ خصوصی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کافی ان پہ پاکستان میں مقدمات تھے ختم نبوت کے حوالے سے. تو ابھی خدا نے انہیں ہر چیز سے سرخرو کر دیا. یہ پہلے شخص ہیں جن کی جان چھوٹ گئی. تو یہ بھی آپ کی دعا سے عنقریب سفر میں ہوں گے، پاکستان چھوڑنے والے ہیں. جی تو خاص دعا کی ان کی درخواست ہے. جی کچھ جی چیزیں. جی پیارے حضور. ہاں جی آپ اپنا مائک آف رکھیے ملک بھائی، کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ بڑی جی 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 اطہر مانوس بھائی ہے. شکریہ. آپ خاموش رہیں کیونکہ آپ کو پہچان لیا جاتا ہے آواز سے. میری ان سے بات چیت ہو گئی ہے اور جی خدا نے آسانی کر دی ان پہ، اور ان کے میسیج بھی میں نے سنے. تو خدا کرے کہ یہ ان مصیبت کی دنیا سے نکل جائے. تو میں نے دعا کر دوں گا. جی آمین آمین. آمین آمین. جی بلکہ بہت دعا شکریہ حضور. یہ ہے کہ اور چیزیں نہ بھی ملیں، تھوڑا سا وقت لگ جائے، خیر ہے. اب دیکھیں میں کیا بتاؤں، بڑا دکھ ہوتا ہے. خدا سے ہی پوچھتے ہیں ہم. ہماری کتابوں میں تو طریقہ ہی علیحدہ ہے. وہاں تو چاولوں کے لیے آگ لگانی نہیں پڑتی کہ وہ ٹھنڈے ہوئیں، وہ کیا کہتے ہیں جی، گل جائے. ٹھیک ہے. اب خدا ان کے قرآن میں کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اگر کوئی سائل سوال کرنے والا ہو، اور پھر خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ سائل کا سوال کیا ہونا چاہیے. بڑے غور طلب بات ہے. وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. مجھے اب تو قرآن بھول گیا، ورنہ کسی زمانے بڑا یاد تھا. اگر سائل یہ سوال کر دے کہ میں کہاں پہ ہوں، تو خدا بتا رہا ہے کہ سوال میرا ہونا چاہیے. ہائے بزنس کا خدا نے کہا سوال جو ہے، سوال کرنے والا وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي. بلکہ یہ جو جیسے ابھی میں نے یہ تو میرے خیال قرآن کو جاننے والے ہیں یا حافظ ہے، کہ اگر کوئی سوال کرنے والا یہ پوچھے کہ وہ کہاں پہ ہے، کیسے ملتا ہے، یہ ہے. خدا کہتا ہے اس کے بعد کوئی سوال ہی نہیں ہے. وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو کہہ دے کہ میں خدا تیری شے رخ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. اور میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں. لیکن دعائیں کرنے والا مجھ سے دنیا نہ مانگے، وہ تو میں دے بیٹھا ہوں سارا کچھ. یہ تو نظام کی غلطی ہے. نظام کی غلطی ایسے ہے، اب جیسے یورپین اور سائنس جو ہے یہاں کی بتاتی ہے، جو ایگریکلچر سائنس ہے، کہ 80% انڈیا صرف اتنی زرخیز زمین ہے کہ پوری دنیا کو کھلا سکتا ہے. لو جی کرے بات. نظام کی غلطی ہے، ورنہ تو ایک انڈیا کی سرزمین پوری دنیا کو کھانا پینا کھلا سکتی ہے. روٹی دال شال سب کچھ، سبزیاں وغیرہ ساری دنیا کھائے ایک، اور یہاں سارے ہی بھوکے مر رہے ہیں. اور جن کی زمین اتنی زرخیز ہے وہ اسے بھی زیادہ بھوکے مر رہے ہیں.
اب وہ یورپی ممالک میں ریسرچ ہو رہی تھی تو وہ کہتے تھے اگر تم نہیں کر سکتے تو پاکستان کی زمینیں ہمیں ہی دے دو. جی جی ہم وہاں پہ ایگریکلچر کر لیں گے, کھیتی باڑی, تو وہ کر کے پوری یورپ کو کھلا سکتے ہیں اور وہ کھلائیں گے بھی. چلو ان کو دے دو تاکہ تمہارا بھی تھوڑا بہت گزارا ہو جائے. یہ کیا کہتے ہیں جی, وہ ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ یہ کھانا کھا رہا تھا اور ہڈیاں پھینکتا جا رہا تھا عیسیٰ. تو اس نے کہا کہ میرا بھی یہ کام کر دے. اس نے کہا یہ روٹیاں جو ہیں یہ اسرائیل کے لیے ہیں, کتوں کے لیے نہیں ہے. بعد میں پتہ لگا کہ وہ کتے ہی ماننے والے ہیں اس کے. ہاں جی, ہم نے آپ ہی کہہ گئے یہ کتوں کے لیے نہیں ہے. اس نے کہا کتے بھی مالک کی میز کے نیچے سے جو ٹکڑے گر جائیں ان کو کھاتے ہیں. پھر کہا بھائی تیرا ایمان تو بہت بڑا ہے. تو ایک انڈیا جہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں, وہ زمین اتنی زرخیز ہے کہ دال سبزیاں روٹیاں پوری دنیا کو کھلا سکتے ہیں. تو خدا سے کیا مانگے؟ نظام کی غلطی ہے. نظام کی کیا غلطی ہے؟ یہ ظالم لوگ جو ہیں, یہ شیطان لوگ جو ہیں, یہ جائیں تو ساری زمین جنت بن جائے گی. بیش تو کیا مانگے اس سے؟ تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے مانگ لیا ایک انسان نے, اس کی نیا کنارے لگا دوں گا. ایک خاندان نے مجھے مانگا, اس کی نیا کنارے لگا دوں گا. ایک سوسائٹی نے مجھے مانگا, وہ سوسائٹی شاداب ہو جائے گی. ایک قوم نے مجھے مانگا تو میں اس کا ہو جاؤں. اگر سوال کریں, خود ہی کہہ رہا ہے, اگر سائل سوال کرے کہ میں کہاں پہ ہوں, ورنہ یوں کہتا طریقے بتاتا نا. اگر دنیا مانگنی ہے تو یہ دعا کرو, فلاں مانگنا ہے تو یہ کام کرو, بیمار ہو تو یہ. خدا نے بات ہی نہیں کی, ایک بات پہ ساری بات ختم کر دی. اگر کوئی سائل سوال کرے میں کہاں پہ ہوں, ہائے یہی جیون کا مقصد ہے. مجھے دعوت دائی فلیستجیبوا لی. ہاں جی, اس کو کہے میں تو تیرے بہت نزدیک ہوں, تو ہی اپنے دل کی کھڑکی نہیں کھولتا. ہاں جی, تو اس لحاظ سے یہ تعلیمات آ رہی ہیں, یہ سوالوں کو کم کرتی جا رہی ہیں. تو خدا نے کہا یہ صدی گزرے گی جس میں یہ شک و شبہات میں رہیں گے مسیح کے متعلق. پھر اگلی صدی جب شروع ہوگی تو شکر گزار والوں کی صدی شروع ہوگی. اچھا ہاں, خدا نے کہا وہ شکر گزار, وہ قدر و قیمت جاننے کی کوشش کریں گے حق تعالیٰ کی. وہ کہیں گے کاش یہ مسیح ہمارے زمانے میں ہوتا. پھر خدا نے کہا ایک اور نسل آئے گی, وہ میری پیار کرنے والے ہوں گے. اچھا, ان سے میں منہ نہیں چھپاؤں گا. بھائی کوئی پیار کرنے والے سے بھی اپنا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, گھونگھٹ کرتا ہے. ہرگز نہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی, دوپٹہ, وہ کیا کہتے ہیں, نقاب, گھونگھٹ, نقاب, وہ برقع پہنتا ہے. نہیں. کہاں پہنتا ہے؟ میں پیار کرنے والوں سے اپنا چہرہ نہیں چھپاؤں گا. ہاں جی, پھر ایک اور صدی آئے گی, خدا نے کہا نسل آئے گی. 4 نسلوں کی باتیں کی خدا نے. وہ نسل جو ہوگی وہ میری محبت میں ایسے رنگین ہوں گے کہ جنتیں اپنی جنتوں کو چھوڑ چھوڑ کر ان کو تکنے کے لیے زمین پہ آئیں گی. وہ اس لیے جنتیں ان کی ہوں گی. راز الہی وہ کہیں گے اگر سننا چاہتے ہو تو پھر زمین پہ جاؤ, وہاں پہ راز الہی ہے. وہاں پہ آیا تھا مسیح, وہاں پہ آیا تھا خدا کا دل, وہاں پہ آیا تھا دی فاؤنڈر آف ڈسکورنگ دی لو, جس نے محبت دریافت کی تھی. پھر وہاں جاؤ تو وہ جب جنتیں راز الہی کو سننے کے لیے آئیں گی تو وہ اپنے تحفے بھی لے کے آئیں گی. وہ کہیں گے آؤ ہم زمین پہ تمہیں سارے محل اپنے جیسے بنا دیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ایسا حال ہو جائے گا کہ 7 سال انسان گھومیں گے, سیر و کریں گے,
اور دیکھیں گے ایک دوسرے سے ملیں گے کیونکہ سب کا تعلق خدا سے ہوگا. یہ جو نظام جو ہم مانگ رہے ہیں یہ تو شیطانیت کی دنیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی ہم تو ڈوبے ہیں یہ ہم کو بھی لے ڈوبے. تو خدا کی دنیا میں تو کوئی دعا ہی نہیں ہے. سائل کو ایک ہی کہا گیا کہ مجھے تلاش کر اور میں بہت قریب ہوں اور میں تو دستخط دے رہا ہوں تو دل کی کھڑکی کھول تو صحیح. تو یہ اچھا جی حضور بہت شکریہ. جی حضور ہمارے آج کے سوالات کمپلیٹ ہوئے جی, مکمل ہوئے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا قیمتی رہنمائی کا. کسی اور ممبر کی کوئی بات ہو اور جو خواتین ہیں ان کے سوال بھی لے لیا کریں مہربانی کر کے. جی حضور چاہے وہ مسلمان ہوں کوئی بھی ہوں کوئی غرض نہیں ہے. ہر قسم کے سوال اگر وہ تنقید یا کریٹیکل یا ہماری ماننے والوں میں سے ہو تو لے لیا کرو کیونکہ خواتین بیچاری ویسے ہی ان کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. تو نام لیے بغیر انڈائریکٹ لے لیا کرو اور میں جواب دے دیا کروں گا. جی بالکل ٹھیک ہے. جی ایک دفعہ پھر پوچھ لیں اگر کوئی سائل ہے جو خدا کی تلاش کا سوال رکھتا ہے تو پوچھ لیں. جی حضور باقی ساری نظام کی خرابی ہیں ورنہ کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. احسان بھائی اگر آپ کا کوئی اور بات کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں, یا عمیر خان صاحب, بین خان صاحب, کوئی بھی ممبر. جی سر آج کے لیے تو بہت اچھا سیشن رہا ہے. اللہ میاں جو ہے خوش رکھے, جزاک اللہ. میں انشاءاللہ جو ہے اسٹڈی کر رہا ہوں. میں بکس وغیرہ جو ہے اور بھی جو ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں اور جو ہے میں ان کو ڈیپلی اسٹڈی کر رہا ہوں. I'll stay in touch انشاءاللہ. اور جو ہے that's it میری طرف سے آج. بہت شکریہ سر رہنمائی کے لیے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایتھیسٹک بھی سوال کر سکتے ہیں. ایتھیسٹ جو جنہیں کہتے ہیں الحاد, خدا کے انکاری. جی سائنس پہ بھی سوال کر سکتے ہیں اور انٹلیکچوئل جو بھی سوالات ہیں. یہاں پہلی دفعہ پتہ لگا کہ انسان خدا کی ذات کسی سوال خدا کہتا ہے پوچھو مجھ سے, لیکن خدا کہتا ہے اگر ایک سوال کا جواب تمہیں مل گیا باقی ساری پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, پوچھا پاچے گی. خود ہی بتا بھی نہیں یار. اگر سائل سوال کرے کہ وہ کہاں پہ ہے, اس سوال کا اگر جواب تلاش میں پا لیا باقی سارے سوالات ختم ہو جائیں گے. باقی جو ایتھیسٹ ہیں وہ آ جائیں, میں ان کو سائنس کی زبان میں سمجھا دوں گا کہ خدا کی ذات ہے اور اتنے دلائل ہیں, ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں, اتنے دلائل ہیں کہ اگر وہ دلائل دینے پہ جائیں تو ایتھیسٹ کا کچھ بھی نہیں بچتا. کیونکہ وہ تو چاہتا نا کہ پروف کرو, انٹلیکچوئل جواب دو, جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہو. تو آئیں پلیز اور کریں سوال مجھ سے. جی ہم اس دورائے سے گزر چکے ہیں. جنگل میں بیٹھنے سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہاں اللہ ہو رہی تھی, وہاں خدا مشاہدے قرار تھا کوہ مکان کی. اور جب وہ سکھائے تو کون سی سائنس, بلکہ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, پروفیسر نے موسیس کو بلایا, اس نے کہا میں نے تیرے والد صاحب کی یہ کتاب پڑھی سائنس اینڈ اسپرچویلٹی. اس نے کہا میں 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں, میرا دماغ جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا. 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں میں اس کو. اور اس نے کہا یہ لکھ لے, یہ صدی کے اینڈ سے پہلے یہ کتاب یونیورسٹی میں پڑھائی جائے گی. ہم تو یونیورسٹی نہیں گئے. طریقہ کار تو یہ کہ آپ اگر میڈیسن سیکھنا چاہتے ہیں یونیورسٹی میں جائیں, لا سیکھنا چاہتے ہیں لا کی یونیورسٹی میں جائیں. لیکن ہمیں پڑھانے والا کوئی اور ذات تھی. انہوں نے کہا پڑھنا پڑھانا کیا ہے, میں تو یہ دکھائی نہ دوں. ایک کہہ کے جو میں نے سنا ہے نالج ہے, ایک ہے میں دیکھ کے آیا ہوں. تو کس کی گواہی قبول کریں گے آپ؟ ہاں
जब वो सिखाता है तो पहले वो सिखाता नहीं है, अपना बनाता है। फिर जब वो अपना बना लेता है तो उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जिस जन्नत में जाता है उसकी महक उसकी फूलों की तरह उसकी रूह में आ जाती है। सारे इल्म जो है वो उसको बोसा और सजदा कर देते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ और है। अच्छा चलो ठीक है फिर। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। किसी और मेंबर का कोई सवाल हो तो कल प्लीज हमें भेज दीजिए। जर्मनी के 12 साढ़े 12 बजे हम हजूर से वो सवाल पूछ लेंगे प्रोग्राम सवाल जवाब में। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और सैयद साहब का एक सजेशन हजूर के गोश गुजार करते हैं जी। Recording stopped. प्यारे हजूर आपके सैयद साहब वक्त का आपका बहुत कोई शुक्रिया। सजेशन था, हम बात कर रहे हाँ थे, जी। अगर आप हजूर खुदा से हाफिज। शेयर करना चाहें।